کرسی ادھر رکھیں جی. محمد والے محمد بلند تر ہمارے دیگر بابا سے بلند تر صلوات. ہمارے دیگر بابا سے بلند تر صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المرتجبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. حضرات مل کے بلند آواز سے دعائیں امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل وسلم الحسن صلوات علیہ وعلی في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ترضى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. ہفت روزہ تعارف صحیفہ سجادیہ کا آج 5واں درس ہے اور آج کے اس درس کا موضوع ہے اخلاق محمدی اور شریعت الہی کے تقاضے امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں میں. اس کی 2 قسطیں ہیں اس درس کی، ایک آج اور ایک انشاءاللہ کل. شریعت کے کون کون سے تقاضے ہیں اور ہمارے نبی کے اخلاق، ان کے کیا کیا تقاضے ہیں ہم سے، یہ امام علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں ارشاد فرمایا. پہلے تھوڑی سی ایک تمہیدی گفتگو ہے اور بہت ہی اہم گفتگو ہے. اس میں تھوڑا سا درس کو شروع کرتے ہیں. تمہیدی گفتگو. معصومین علیہ السلام دعاؤں میں اسلامی عقیدت، تربیت، اخلاق اور دین کی تعلیمات کے مجموعے کا نچوڑ جھلکتا ہے، بلکہ یہ دعائیں فلسفہ اور اخلاق کی علمی بحثوں اور فلسفیانہ نظریات اور خیالات کے اہم ترین سرچشمے ہیں. اگر انسان میں اتنی صلاحیت اور اہلیت ہوتی کہ ان دعاؤں کے قیمتی اور روشن مواد سے فائدہ اٹھا پاتا تو ان تباہیوں کا نشان بھی نہ رہتا جنہوں نے کرۂ ارض کو دبا رکھا ہے اور یہ برائیوں اور گناہوں کے قید خانوں میں گرفتار اور خوار روحیں
سچائی اور پاکیزگی کے آسمان پر آزادی سے اڑتی. لیکن افسوس یہ ہے کہ انسانی نفس کی سرکش خواہشیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی. جیسا کہ قرآن فرماتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. قرآن کی آیت ہے کہ انسانی نفس تو برائی پر اکساتا ہے، یعنی انسان کا جو نفس ہے وہ انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے. ایک اور جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 103 میں وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. اے پیغمبر اور آپ کتنے ہی خواہش مند کیوں نہ ہو ان لوگوں میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی یہ ارشاد ہوا کہ آپ جتنی بھی کوشش کر لیں ایمان لانے والے کم ہی لوگ ہیں، اتنے زیادہ لوگ ایمان نہیں لاتے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان برائی زیادہ اختیار کرتا ہے، شر کی طرف زیادہ انسان کا جھکاؤ ہے، گناہوں کی طرف اور اس لیے یعنی آپ جتنی بھی کوشش کر لیں لیکن ایمان لانے والے لوگ کم ہیں. ہاں انسان میں کجروی کا سبب یہ ہوتا ہے، یعنی انسان کا راستہ غلط کیوں ہو جاتا ہے، انسان غلط راستے پہ کیوں چلتا ہے اور انسان کا راستہ ٹیڑھا کیوں ہو جاتا ہے. اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ گھمنڈی ہو جاتا ہے اور اپنی برائیوں سے نظر بچاتا ہے. گمراہی اور فریب نظر کے باعث اپنے تمام اعمال کو اچھا اور مناسب سمجھنے لگتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے کہ میں نے صرف نیک کام کیا ہے. وہ جان بوجھ کر اپنے برے کاموں سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، انہیں اپنے نزدیک بہت معمولی سمجھتا ہے. یہ انسان کی طبیعت ہے کہ انسان غلط بھی ہوتا بھی کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو، یعنی انسان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھا ثابت کرتا ہے. انسان اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے گناہوں کو شاید کسی کو پتہ نہ چلنے دوں کہ میں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو ایک طرح دیکھا جائے تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اور کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا. اور انسان تو کبھی کبھی اپنے آپ کو اتنا چالاک سمجھتا ہے کہ جیسے سوچتا ہے ایک منزل یہ بھی ہے کہ جب انسان بہت گناہوں میں چلا جاتا ہے، گناہ پہ گناہ سارا دن گناہوں میں زندگی گزارے، کبھی کبھی انسان کی حالت یہ ہو جاتی ہے، اس بدبختی میں پہنچ جاتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کو بھی دھوکہ دے دوں. یہ بھی ایک منزل ہے. ایسا نہیں کہ ایسے لوگ نہیں ہیں، ایسے ہیں. انسان کبھی کبھی یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کو بھی دھوکہ دے دوں گا. اللہ یعوذ باللہ، ایسا نہیں. لوگوں کو تو انسان دھوکہ دے دے لیکن اپنے رب کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. وہ خود دھوکے میں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے رب کو دھوکہ دے رہا ہوں. وہ اپنے آپ کو خود دھوکے میں رکھے ہوئے. اس لیے کہ کون سی چیز ہے جو اللہ سے چھپی ہوئی ہے، وہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے. ایسی صورت میں کامیابی کا ایک ہی طریقہ ہے جس کے اندر انسان کو کامیابی نصیب ہے، وہ ہے خوف خدا. اللہ کا ڈر انسان کے اندر ہونا چاہیے. راوی کہتا ہے کہ رات کا وقت تھا، میں دارالامارہ میں، کہتا ہے کہ میں نے دیکھا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مولا کی حالت عجیب دیکھی. میں نے دیوار پہ ہاتھ رکھ کے آسمان کی طرف دیکھ کے رو کے قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں. کہتے میں نے عرض کیا مولا آپ جتنا عبادت گزار کوئی نہیں، آپ جتنا شجاع اور بہادر کوئی نہیں. مولا آپ تو بلندیوں پہ ہیں اور پھر آپ اتنا گریا کیوں کر رہے ہیں؟ تو پھر امیر المومنین نے، راوی کہتا ہے، مولا نے اپنا سر جھکا دیا اور ہچکیاں لینے لگے، جیسے کہ بندہ روتے ہوئے ہچکی لیتا ہے نا. مولا کائنات ہچکیاں لینے لگے اور رو کر فرماتے ہیں اپنے صحابی سے، یاد رکھنا اللہ سے ہمارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں. ہر چیز کو جانتا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. دیکھا کہ مولا کی آنکھوں میں آنسو ہیں.
اب جب مولا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو صحابی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، رونے لگا وہ بھی۔ مولا نے فرمایا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا مولا آپ جیسا امام جو امام المتقین ہو، آپ جیسا آقا و مولا خوف خدا میں روئے، مولا آپ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، آپ اللہ کے خوف میں رو رہے ہیں تو آپ کو دیکھ کر مجھے بھی رونا آ رہا ہے خدا کے خوف میں۔ بتائیں مولا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اپنے اس صحابی نوف کو، فرماتے ہیں اچھی بات ہے تو اسی دنیا میں خدا کے خوف کی وجہ سے رو لے، جتنا رو سکتا ہے رو۔ کیوں؟ فرمایا اگر تو خدا کے خوف کی وجہ سے دنیا میں روئے گا تو قیامت والے دن تیری آنکھ روئے گی نہیں، خوف ڈر کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے تو نہیں روئے گا، دنیا میں جتنا رو لے۔ اس لیے اگر دنیا میں رو لے گا، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں پر رو لے گا تو تیری آنکھ قیامت والے دن خوش رہے گی، کہ تیری آنکھ قیامت والے دن روئے گی نہیں۔ اور پھر مولا نے جملہ فرمایا ایک آنسو جو خوف خدا میں بہایا جائے، اللہ کی عظمت کے سامنے اور اس کے مقام اور مرتبے کے سامنے، مولا فرماتے ہیں ایک اگر آنسو بھی بہایا جائے تو وہ جہنم کی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دے گا۔ اتنی طاقت ہے جو ایک آنسو میں، مومن کے ایک آنسو میں اگر وہ خوف خدا میں بہا دے تو انسان یہ نہ سمجھے کہ میں نمازیں نہیں پڑھ رہا، میں اللہ کے واجبات کو ادا نہیں کر رہا، میں نافرمانیاں کر رہا ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ہو رہا، میرے تو رزق بھی بہت زیادہ ہے، صحت بھی ہے، مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، وہ دیکھو فلانا نمازی ہے مشکلات میں مبتلا ہے، جو چیزیں میرے پاس ہیں اس نمازی کے پاس تو نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں جب تم گناہ پہ گناہ کرتے جاؤ اور خدا کی نعمتیں بڑھتی چلی جائیں تمہارے لیے تو پھر اللہ سے ڈرنا، یہ نہ سمجھنا کہ خدا تیرے اوپر راضی ہو گیا تو گناہ پہ گناہ کر رہے وہ نعمتوں پہ نعمتیں بڑھائے جا رہا ہے، تو اس دھوکے میں نہ آنا۔ تو اللہ سے مکر و فریب کر رہا تھا تو اللہ نے تیرے ساتھ مکر کیا ہے، خدا نے تجھے تیرے مکر و فریب میں چھوڑ دیا ہے، اب تو خوش ہے کہ اللہ تیرے اوپر راضی ہے، تجھے مال و دولت مل رہا ہے، سب کچھ ہے۔ نہیں، فرمایا خوف خدا اس وقت ڈرنا کہ جب تو گناہ کرے اور تجھے نعمت ملے، اس وقت ڈرنا چاہیے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں خدا کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ جب انسان، اچھا اللہ کی تدبیریں بھی کچھ عجیب ہوتی ہے۔ چوتھا امام فرماتے ہیں کہ پروردگار تو مجھے سزا کے ذریعے ادب نہ سکھانا۔ ایک مرتبہ انسان گناہ کرتا ہے نا، گناہ کرتے کرتے اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ گیا، نقصان ہو گیا انسان کا، جسمانی نقصان ہو گیا، صحت کا نقصان ہو گیا، اب تو وہ خوف خدا میں رہے گا، ہر وقت اللہ کو یاد کرے گا، لیکن اب کیا فائدہ؟ اب اگر وہ سیکھ بھی رہا ہے تو عذاب کی وجہ سے اس کے اوپر مصیبت آئی، پریشانی آئی، اب وہ سیدھے راستے پہ آ گیا، لیکن خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عبرت بن جائے پھر لوگوں کے لیے۔ انسان صحیح سالم تھا، گناہوں کی وجہ اتنے گناہ کیے، اللہ نے پھر اس کو دنیا میں سزا دے دی، اور جب خدا دنیا میں سزا دے تو دوسروں کے لیے عبرت بن جائے گا۔ تو ایسے چیزوں میں یعنی آپ امام کی دعا پڑھیں تو اللہ نے فرمایا مجھے سزا کے ذریعے ادب نہ سکھانا، ایسا نہ ہو کہ میں گناہوں میں اتنا غرق ہو جاؤں کہ تو مجھے سزا دے دے پھر میں سیدھے راستے پہ آؤں، اس سے پہلے میری اصلاح کر دے، سزا کے ذریعے نہیں۔ یعنی ان چیزوں میں انسان تھوڑا سا اپنے آپ کو یعنی سوچنا تو چاہیے نا۔ تو چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام دو چیزیں بہت پیاری میرے مولا نے فرمایا خدا سے ڈرو۔ کیوں؟ ہر چیز میں، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، چلتے پھرتے، جہاں بھی ہو، تنہائی میں ہو، لوگوں میں بیٹھے ہو، شادیوں کی محفلوں میں بیٹھے ہو، کہیں بھی ہے، مسجد میں کہیں بھی ہو، بستر پہ لیٹے ہوئے ہو، اپنے تنہا ہو، اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ یہ قدرت ہی علیہ، اس لیے کہ وہ تجھ پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو کمزور ہے وہ تیرے اوپر قادر ہے، وہ محتاج نہیں ہے، تو محتاج ہے، وہ تیرے اوپر قادر ہے۔ اور پھر ایک جملہ اور فرمایا میں خدا سے شرم کرنا، حیا کرنا اللہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا تیرے قریب ہے، یعنی حیا اپنے اندر ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں جس کے اندر حیا ہوگی اس کا دین پختہ ہوگا،
وہ دیندار. جس کی حیا ختم ہو جائے اس کا دین ختم ہو جاتا ہے. حیا ہوگی تو خدا کی نافرمانی نہیں کرے گا, حیا ہوگی تو انسان کے اندر غیرت ہوگی. لیکن جس کے اندر حیا ختم ہو جائے, یعنی ہر چیز, ہر گناہ کر رہا ہے وہ, سمجھو اس کے اندر حیا ختم ہو گئی. تو جس کے اندر حیا ختم ہو جائے اس کا دین ختم ہو جاتا ہے. اس لیے یعنی جتنا ہو سکے, اگر انسان کو یہ چاہتا ہے نا کہ میں کامیاب ہو جاؤں دنیا اور آخرت میں, تو معصومین نے یہ فرمایا اگر کامیابی چاہتے ہو تو خوف خدا اپنے اندر رکھو, دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف, اپنے پروردگار عالم کا. اور خود اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. دو کام اللہ کہتا ہے انسان کر لے. ایک اللہ کے حضور خوف رکھے کہ میں ہر وقت خدا کے سامنے ہوں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, ایک ہر وقت اپنے آپ کے اندر خوف خدا رکھے, اللہ کا ڈر رکھے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, قرآن کہتا ہے دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو خواہشات سے روکے. خواہشیں تو انسان کی بہت ہوتی ہیں, ہر وقت خواہش اٹھتے بیٹھتے, ہر چیز کی خواہش, کبھی کھانے کی خواہش ہے, کبھی دولت کی خواہش ہے, کبھی آنکھوں میں کیا کیا دیکھنے کی خواہش ہے, کبھی زبان میں, کانوں سے زبان میں بولنے کی کبھی بہت سی خواہش ہے, کبھی کبھی کانوں سے سننے کی بہت چیزوں کی خواہش ہوتی ہے. اب خواہشیں تو بہت ہیں انسان کی, لیکن اللہ کہتا ہے کہ جو خوف رکھے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرے, تو اللہ رب العزت فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, پھر ایسے شخص کا مقام ٹھکانہ جنت ہے. خوف خدا, اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو خواہشات سے روکے. اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, سورہ رحمان میں, کہ جو اپنے آپ کو خوف خدا اپنے دل میں رکھتا ہے, جنت میں اللہ اس کو 2 باغ عطا کرے گا. یعنی جنت میں وہ باغوں کا مالک ہے جو خوف خدا رکھے گا. اللہ کبھی کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. ایک بندہ حرام کھا رہا ہے, دوسرا بھوکا بیٹھا ہوا ہے, اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہے لیکن حرام نہیں کھا رہا. ساتھ والے دوست کو دیکھ رہا ہے, وہ رشوت بھی کھا رہا ہے, وہ اپنی نوکری تنخواہ لیتا ہے لیکن صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا, لیکن یہ خوف کی خدا کی وجہ سے اپنے آپ کو تکلیف بھی دے رہا ہے لیکن کسی کا حق نہیں کھا رہا, کسی کا حق نہیں مار رہا. تو اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا ہے. خدا خود فرماتا ہے کہ قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کسی عمل کو ضائع نہیں کرتا. آج دنیا میں تھوڑی مشکلات ہیں, کل کو آسانی ہو جائے گی. تو لہٰذا ہمیں ہر وقت خوف خدا میں رہنا ہے. یہ اپنے انسان ہر وقت اپنے آپ کو ایسا بنا لے کہ ہر وقت خوف خدا میں رہے. کامیابی اسی انسان کی ہے جو خوف خدا میں رہے گا, کسی کو تکلیف نہیں دے گا, کسی کو برا نہیں کہے گا, کسی کا حق نہیں کھائے گا, خود گناہ نہیں کرے گا. کیوں؟ ہر وقت خوف خدا میں ہے, اللہ سے ڈر رہا ہے. اللہ سے ڈرنا یہ جیسے نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں, کوئی انسان اپنے سے بڑے طاقتور سے ڈرتا ہے. یہ دنیاوی ڈر نہیں ہے, یعنی خدا کی عظمت کو سامنے دیکھ کے رکھا جائے اس کے اندر, کیونکہ وہ اتنا عظیم ہے کہ اس کی نافرمانی نہ ہونے پائے. کیوں؟ وہ میرے اوپر اتنا مہربان ہے کہ مجھے اس نے نعمتیں دی ہیں, میرے اوپر کرم کیا. اب انسان کیا کرے؟ خدا کے سامنے اس کی عظمت اور مرتبے کو دیکھ کر انسان خدا کے سامنے جھک جائے اور خوف خدا رکھے. آپ دیکھیں معصومین نے کوئی گناہ تو نہیں کیا ہوا تھا. امیر المومنین کی عبادت کا یہ عالم تھا مولا کائنات کی. ایک دن راوی کہتے ہیں مولا کائنات رات میں گھر سے باہر نکلے, میں پیچھے پیچھے تھا, بہت دور تھا, قریب نہیں, کیونکہ مولا نے مجھے کہا تھا تو نہ آنا میرے پیچھے, رک جا. تو کہتا ہے کہ میں کچھ تک تو مولا کے ساتھ چلا. کیوں؟ اس لیے کہ مولا تنہائی میں جا رہے ہیں, کوئی مولا کو نقصان نہ پہنچا دے. محبت میں امام کے پیچھے چل رہا تھا. کہتے ہیں ایک مقام پہ گیا, مولا نے کہا تو رک جائے یہاں پہ. میں رک گیا, کہا مولا آگے چلے گئے. مولا نے عبادت خدا شروع کر دی. رات کی تنہائی میں صحرا میں مولا عبادت کر رہے, عبادت کرتے کرتے مولا رونے لگے, گریا کرنے لگے. اتنا گریا کیا, اتنا گریا کیا, اتنا گریا کیا کہ مولا غش کھا گئے, غش طاری ہو گیا مولا کے اوپر. کہتے بہت دیر ہو گئی, میں ڈر گیا, مولا کو خیر تو ہے, آواز نہیں آ رہی. کہتے جب میں قریب گیا تو جب مولا کی میں نے نبضوں پہ ہاتھ رکھا تو مولا کی نبضیں رک چکی تھی, دل کی دھڑکن رک چکی تھی. کہتے ہیں میں نے انا للہ پڑھا, فوراً بھاگتا ہوا رات کے اندھیرے میں در سیدہ پہ آیا.
دروازے کو دستک دی، اندر سے بی بی نے پوچھا کون؟ کہا سیدہ میں ابھی اس صحرا سے آیا ہوں، علی ابھی دنیا میں نہیں رہے، خبر دینے آیا ہوں کہ علی ابھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بی بی نے کہا تو نے کیا دیکھا ہے؟ کہا علی عبادت میں اتنا گریا کیا کہ علی کی روح پرواز ہو گئی۔ بی بی نے فرمایا تو گھبرا نہیں، تو نے علی کی آج یہ حالت دیکھی ہے، علی ہر رات جب جب خدا کے سامنے حاضر ہوتے ہیں علی کی ہر رات یہی حالت ہوگی۔ کہاں امیر المومنین اور خوف خدا دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت تھی مولا کائنات معصومین کے دلوں میں۔ رسول خدا وضو کر رہے نماز کا، چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، جیسے خوف ہوتا ہے نا، سرد ہو گیا چہرے کا رنگ۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ وضو کرتے وقت آپ کی حالت ہی ایسی ہوگی، اتنا خوف کس چیز کا ہے؟ فرمایا تجھے نہیں معلوم میں کتنے بڑے بادشاہ کے سامنے حاضر ہونے جا رہا ہوں۔ آپ بتائیں اگر نمازوں میں یہ لذت آ جائے تو پھر انسان یہی تو ہے، اگر نماز میں یہ لذت آ جائے تب یہ جملہ ہے کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، نہ یہ کہ نماز میں ادھر ادھر کی باتیں گھر میں ادھر ادھر دوستوں کے ساتھ نماز ہے اور گھوم رہے ہیں ادھر ادھر، ہمارا خیالات جا رہے ہیں، پھر ایسی نمازیں ہمیں کہاں پہنچائیں گی؟ وہ خوف خدا، یہ خوف خدا ہے، یہ معصومین نے جو بتایا، ان کے گناہ تو نہیں تھے لیکن کیا اللہ کی عظمت کو جانتے تھے۔ میں نے شاید 2 دن پہلے بھی عرض کیا، اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے وما قدر اللہ کا قدر ہے، کہ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی ہے جو اس کا خوف ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا، ایک بندہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، مومن کہے کہ پھر گناہ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ایسا نہیں ہے، اس کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ سمجھو اس نے اللہ کو الیاذ باللہ، یعنی ایک انسان جتنی اہمیت نہیں، انسان کے سامنے گناہ نہیں کرے گا لیکن خدا اس نے یہ سمجھا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اتنا بھی خوف خدا انسان کے اندر نہیں ہے۔ تو لہذا سب سے بڑی کامیابی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اگر انسان ان کو اپنے ذہن میں بٹھا لے تو بہت آگے پہنچ جائے گا۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خوف خدا ہے انسان کے اندر، خوف خدا۔ جس کے اندر خوف خدا ہوتا ہے پھر وہ انسان تو انسان اللہ کی ان حشرات الارض کیڑوں مکوڑوں کو بھی نقصان نہیں دیتا۔ پتہ ہے امیر المومنین میں اتنا خوف خدا تھا، اتنا خوف خدا تھا، میرے مولا نے فرمایا یہ جو چیونٹی کے منہ میں چھلکا، آپ بتائیں چیونٹی کتنا چھلکا اٹھا سکتی ہے؟ ایک دانہ بھی پورا نہیں اٹھا سکے گی۔ اس کے چھلکے کو بھی مولا کہنا فرماتے ہیں اگر مجھ علی کو یہ کہا جائے کہ ہم تمہیں پوری کائنات زمین و آسمان کی حکومت دے دیتے ہیں یا علی، لیکن اس کے بدلے میں آپ اس چیونٹی کے منہ سے یہ چھلکا چھین لیں، میں علی زمین و آسمان کی حکومت کو ٹھوکر مار دوں گا لیکن اس کے منہ سے وہ چھلکا نہیں چھین دوں۔ علی کے نزدیک اتنا ظلم ہے، اور یہ ہمارے مولا ہے امیر المومنین، ہماری کیا حالت ہے؟ چھلکا دور کی بات ہے، لوگوں کا حق کھا جاتے ہیں اور پرواہ نہیں ہے، کسی کی بے عزتی کر دی پرواہ نہیں ہے، الٹا اکڑ کر کے چلتے ہیں، میں نے سب کے سامنے اس کو ذلیل کر دیا، اس کو دوسرے کا حق کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، قرضہ لے کر پیسے کھا گئے، اور کچھ تو ایسے ہوتے قرضہ دے کر لینے جاؤ الٹا بے عزت۔ بڑے تھے بہن بھائیوں میں سب ان کا حق جائیداد اپنے ہاتھ میں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، نہ بہن کو دے رہا ہے نہ بھائیوں کو دے رہا ہے ان کا حق۔ اللہ پناہ دے، یہ وہ مولا کائنات ہیں اور یہ ہم لوگ ہیں ان چیزوں کی خاطر۔ امیر المومنین کو دیکھیں فرماتے ہیں دنیا میرے نزدیک کچھ نہیں ہے، اور جو جس حکومت کی خاطر دنیا بھی لڑ رہی ہے، ابھی یہ ووٹ آئیں گے نا، ایک دوسرے کو گالم گلوچ، اور ایک بات میں آج کہتا چلوں، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، ووٹ آ رہے ہیں نا، جو جس پارٹی کو ووٹ دینا چاہے دے، کسی پارٹی کی مخالفت نہیں ہے، جس کو آپ اچھا لگتا ہے ووٹ دیں، لیکن ایک بات دھیان میں رکھیے گا، ایک مومن دوسرے مومن کو سیاست میں، پارٹی کی تبدیلی میں ایسا نہ ہو کہ ایک مومن دوسرے مومن کو گالی دے بیٹھے، ایسے ہوتا ہے نہیں، مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے، کیوں؟ وہ فلانی پارٹی کا ہے، وہ فلانی پارٹی کا ہے، پھر آپس میں ایک دوسرے سے نفرت، ایک دوسرے سے حسد۔ آپ ذرا سوچئے، آپ جو مومنین کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، نادان ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا جب پولنگ ہوتی ہے آخر میں کیا ہوتا ہے، آخری ٹائم میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے سر پھاڑ دیتے ہیں، اور افسوس اس وقت میں جب مومنین آپس میں لڑ رہے ہیں،
ایک دوسرے سے نفرت، ایک دوسرے سے گالی، بیٹھے بیٹھے تکرار ہو جاتی ہے بہت زیادہ. یہ غلط ہے. ہم لڑ رہے ہیں کن کی خاطر؟ ان پارٹی، ان سیاستدانوں کی خاطر دل میں دین خدا کی کوئی چیز نہیں ہے، جو دنیا کے ہوس میں مبتلا ہیں، جو ظالم ہے، جو فاسق ہے، جو فاجر ہے. اگر ہم نے ووٹ دے کے لڑ کے ان کو جتوا بھی دیا، دنیا ان کی بن جائے گی، ہمارا دین برباد ہو جائے گا. اور معصوم فرماتے ہیں سب سے گھاٹے والا اور بدترین انسان وہ ہے جو دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر بیٹھے. جیت گئے کہ فلانی پارٹی جیت گئی، مجھے اور آپ کو کیا ملے گا؟ ہمیں اور آپ کو کیا ملے گا اگر میں نے کسی مومن کا دل دکھا دیا اس بارے میں، ووٹوں کے چکر میں کسی مومن کو گالی دے دی، کسی مومن کو دھکا دے دیا، چاچا تو فلانی پارٹی کا ہے، اس نے اس کو دھکا دے دیا، وہ جو جیت جائے گا وہ گھروں میں عیش و آرام وہ کرے گا، دنیا اس کی بنے گی. میں نے آپس میں لڑ کے ایک دوسرے مومن کے ساتھ نفرت پیدا کر کے ایک دوسرے کو گالی دے کے میں نے اپنی آخرت برباد کر بیٹھا. کس کی خاطر؟ ان کی خاطر. لہٰذا ووٹ آ رہے ہیں، جس پارٹی کو دیں لیکن ایک مومن دوسرے مومن کی توہین نہ کرے. یہ ذہن میں رہے. یہ دنیا کی حکومت. امیر المومنین ایک دن بیٹھے ہوئے اپنی جوتے اپنے سی رہے ہیں، ٹانکے لگا رہے ہیں، ہٹے ہوئے جوتے، کائنات کا امیر امام. تو عبداللہ ابن عباس آئے، فرمایا ابن عباس اس جوتے کی کیا قیمت ہے؟ کہا مولا یہ اتنا پھٹ چکا ہے، اتنا آپ نے اس کو جگہ جگہ اس کو آپ نے ٹانکے لگائے ہوئے ہیں، یہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اگر آپ اس کو بازار میں بھی لے جائیں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، کوئی خریدے گا ہی نہیں اس کو. یہ اتنا پرانا ہو چکا ہے کہ اب اس کو کوئی خریدے گا بھی نہیں. سنیں مولا کیا فرماتے ہیں، اے ابن عباس مجھ علی کے نزدیک یہ جوتا اس دنیا کی حکومت سے افضل ہے. یہ جو دنیا کی حکومت جس خاطر لوگ لڑ مر رہے ہیں، ایک دوسرے قتل کروا دیتے ہیں، لوگوں کو مروا دیتے ہیں لوگوں کو، کیوں؟ حکومت مجھے مل جائے. لوگوں کے حق کھا کے آ رہے ہیں حکومتوں میں. لہذا آپ ایک ذہن میں رکھیے گا، ابھی آگے دعاؤں میں بھی آئے گا کہ پروردگار تو مجھے کبھی کسی ظالم کا مددگار نہ بنانا. اور میں آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں ووٹ دینا، یہ بات آ چکی ہے تو میں کہنا، کیونکہ میں یہ باتیں ووٹوں کے دنوں میں کرتا ہوں، کسی پارٹی کی مخالفت میں نہیں کرتا، لیکن جو بات ہے اصولی وہ ہم کریں گے. ایسا نہ ہو کہ آپ نے دن رات اپنا ایک کر دیا، جتوا تو دیا، لیکن اگر وہ ظالم ہے تو آپ نے ظالم کی مدد کی ہے. پھر تیار رہیے گا عذاب کے لیے، عذاب خدا کے لیے. اب وہ جو ظلم کرے گا اس میں آپ کا حصہ بھی ہے. کیوں؟ آپ نے 100 ووٹ دلوایا، 50 ووٹ دلوائے اس کو. اس ظالم کے ظلم میں جب وہ ظلم کرے گا، لوگوں کا حق کھائے گا، اس میں آپ کا حصہ برابر کا ہوگا. اسی لیے ووٹ دینے سے پہلے تھوڑا سوچئے گا، پارٹی جو بھی ہو ایک دوسرے کی توہین نہیں کرنی ہے. یہ ذہن میں رہے. ووٹ آتے ہیں لوگ ایک دوسرے توہین ضرور کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بے عزتی نہیں کرنی. یہ دنیا کی حکومت ہے، چند دنوں کی حکومت ہے. جو ہمارے معصومین کے نزدیک ہمارا کوئی امام بھی دنیا کی حکومت نہیں چاہتا تھا، وہ کائنات کے امام تھے. یہ دنیا انتہائی حقیر ہے. لہذا ہم اپنا ایمان نہ بیچیں کسی کی خاطر، اپنے ایمان کی حفاظت کریں. چپ کر کے جس کو ووٹ دینا دے کر آئے. اپنی کسی کے لیے کمپین چلانا، یہ کرنا وہ کرنا، اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے، خدا پناہ دے. آپ سب مجھ سے ان چیزوں کو بہتر جانتے ہیں، آپ ان چیزوں کو. لہذا جب بھی کچھ کرنا ہو دوسرے کی دنیا بن جائے گی، اس میں ہمارا دین برباد نہ ہو. یہ ذہن میں رہے. بالکل سیاست رہنی چاہیے. اور اب اس کا دین سے تو کوئی اتنا تعلق ہے نہیں جو ہماری سیاست ہے یہاں کی ہے، ہمارے پاکستان کی. تو بہرحال ان چیزوں میں خیال رہے کہ ہم کسی مومن کو تکلیف نہ دے بیٹھیں، یہ دھیان ذہن میں رہے. تو بہرحال خوف خدا ہر چیز میں ہونا چاہیے. انسان لوگوں کا حق کھا جاتے ہیں، اپنے واجبات ادا نہیں کرتے. تو میں یہاں پر ایک چیز عرض کرتا چلوں، بات کو آگے بڑھائیں کہ انسان اگر گناہ کرتا ہے نا تو گناہ کی توبہ، جتنے گناہ بھی کئی طریقے کے ہوتے ہیں، توبہ بھی کئی طریقے کی ہوتی ہے. ہر جگہ ایک جیسی توبہ نہیں ہوتی. مثلا انسان جو بھی گناہ کرے اور بیٹھ جائے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تسبیح پڑھے، کیا معافی مل جائے گی؟ صرف تسبیح پڑھنے سے ہو سکتا ہے کچھ گناہوں کی مل جائے، سب گناہوں کی نہیں ملے گی. یہ بہت اہم گفتگو ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. گناہوں کی مثلاً 3 قسمیں. ایک گناہ وہ ہے کہ جو میں نے اس میں اللہ کے حق کو تلف کیا ہے. مثلا
اللہ نے میرے اوپر نماز رکھی, میرے اوپر روزہ رکھا کہ تو روزہ رکھ, نماز پڑھ, حج کر, یہ خدا کے حقوق ہیں. ان کی توبہ یہ نہیں ہے کہ میں نے نمازیں نہیں پڑھی, روزے نہیں رکھے, آپ نے تسبیح اٹھا کے بیٹھ جاؤں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, میرے گناہ معاف ہو جائیں گے. ایک وہ ہے کہ جو گناہ صرف مجھ سے تعلق رکھتا ہے. مثلا خدا نہ کرے اگر کوئی بندہ شراب پیتا ہے, نہ محرم کو دیکھتا ہے, گانے سنتا ہے, زبان سے گانا گاتا ہے, یہ ساری چیزیں مثلا اگر کسی انسان کے اندر ہیں, ان کی توبہ اور طریقے کی ہے. ایک مرتبہ کوئی کسی کا حق کھاتا ہے, کوئی کسی کا قتل کرتا ہے, کوئی چوری کرتا ہے, کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے, اس کی توبہ الگ ہے. گناہ 3 قسم کے ہیں. اگر ہم نے اللہ کے واجبات کو چھوڑا ہے تو ان کی توبہ یہ نہیں ہے کہ میں استغفر اللہ پڑھوں یا تسبیح پڑھ لوں معاف ہو جائے گا, نہیں. اگر اللہ کے واجبات چھوڑے ہیں, ان کی توبہ یہ ہے کہ ان نمازوں کو قضا کیا جائے, ان روزوں کو رکھا جائے, یہ توبہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں نے اگر مثلا 10 سال کے روزے نہیں رکھے, اب میں نے توبہ کر لی. توبہ کیسے کی ہے؟ میں نے 100 تسبیح استغفار کی پڑھ لیا, میری توبہ ہو گئی. نہیں, ایسے نہیں ہے. اس کی توبہ یہ ہوگی جو نمازیں نہیں پڑھی ہیں آپ کو وہ ساری پڑھیں, آپ قضا کریں, یہ توبہ ہے. اور اگر میں نے کسی کا حق کھایا ہے, حق کھانے کا اب یہ نہیں کہ اب میں بیٹھ کے تسبیح پڑھوں, سجدے کروں, معاف نہیں ہوگا. جب تک کہ جس کا حق کھایا اس کو حق نہیں دوں گا, اس وقت تک یہ گناہ معاف نہیں ہوگا. تو یہ گناہوں کو معاف کرانے کے یہ گناہ کی بھی کئی ہیں اور اس کے طریقے معافی کے بھی طریقے کئی ہیں. تو لہٰذا ان چیزوں میں تھوڑے توجہ رہے کہ ہم ہر چیز کو ایک جیسا نہ بنا دیں. خوف خدا انسان کے اندر ہونا چاہیے. معصومین بھی یہی کہتے ہیں, ہر چیز میں جو ہمارا شیعہ ہے اس کے اندر خوف خدا ہوتا ہے, وہ اللہ سے ڈرتا ہے, وہ خدا کی کسی مخلوق کو نقصان نہیں پہنچاتا, چاہے انسان ہو چاہے حیوان ہو. معصومین نے 40 حج کیے, روایتوں میں 4 امام کیے, 40 حج کیے ایک اٹھنے کے اوپر, لیکن کبھی بھی امام نے اس کو ایک چھڑی نہیں ماری, ایک چھڑی جانور کو نہیں ماری, ایک چھڑی. اب دیکھیں نا, یہ ہے معصومین. اس طرح یعنی حیوان کی بھی یہ عزت ہے اور انسان کا کیا مقام ہوگا. تو لہذا ان سب چیزوں کو ہم سمجھیں. مقصد ان دروس کا یہی ہے کہ ہم دنیا کے دھوکے میں نہ آئیں. لوگ بہت سے کہتے ہیں جی کیا ہوتا ہے جی, اب ہر کوئی گانا سنتا ہے, ہر کوئی شراب پی رہا ہے, یہ گناہ تو سارے, اب دنیا ایسی ہوگی کیا کریں جی. نہیں, کسی کے ایسا کہنے کی وجہ سے بندہ اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا نہ کرے. آپ دیکھیں جناب آسیہ کہاں رہتی تھی؟ فرعون کے گھر میں. فرعون جیسے ظالم کے گھر میں رہ کر بھی اتنا خوف خدا تھا, اتنا خدا سے عشق تھا اور اللہ سے خوف تھا, ان کو اللہ پر ایمان تھا کہ اللہ نے جناب آسیہ کی مثال مومنوں کو دی ہے قرآن کے اندر. یعنی فرعون جیسے ظالم کے ساتھ رہ کر کے اگر انسان مومن بننا چاہے تو بن سکتا ہے. اسی دنیا میں رہنا ہے. لوگ کہتے ہیں کیا کریں کہ دنیا ویسے ہو گئی ہے. نہیں, ہم یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کسی کے گناہ کی وجہ سے اپنے آپ کو سمجھیں کہ نہیں میں فلانا ہے ایسے تو ہم کیا کریں. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہم کسی کی وجہ سے اپنی آخرت برباد نہ کریں, یہ ذہن میں رہے. کوئی دوست گناہ کی دعوت دے رہا ہے نہ جائے, کوئی بھائی گناہ کی طرف لے کے جا رہا ہے نہ جائے, کوئی ناانصافی کرانا چاہتا ہے نہ کرے, کوئی کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی دینا دلوانا چاہتا ہے نہ دے کسی کے بارے میں. کسی کے لیے بھی نہ کریں کہ دوست کی خاطر گناہ کر لیں گے, نہیں, دوست کی خاطر بھی گناہ نہ کریں. کوئی بھی گناہ کی ترغیب دیتا ہے کسی کی بات نہ مانے, اپنے آپ کو دیکھیں. خدا کے خوف دل میں ہونا چاہیے, تبھی انسان جو ہے وہ کامیاب ہوگا کہ جو انسان اپنے اندر خوف خدا کو رکھے. اب دیکھیں انسان کبھی کبھی اتنا گھمنڈ میں آ جاتا ہے کہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں تو ٹھیک ہوں. کوئی بات بھی اگر اس کو کی جائے تو الٹا سامنے والے کو ڈانٹ دے کہ میں کچھ نہیں, میں تو صحیح ہوں, میرے اندر کون سا گناہ ہے, میں نے کون سی برائیاں کی ہیں, دیکھو فلانے اتنے لوگ, ہم نے اتنے گناہ کیے ہی نہیں ہم نے. نہیں, کبھی بھی انسان اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھے, ہر وقت اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں عاجزی میں رہے. کوئی نیک عمل کر بھی لے پھر بھی خوف خدا رہے کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرتا یا نہیں کرتا. اور ایک بات ذہن میں رہے, چھوٹے عمل سے لے کر بڑے عمل تک قبولیت کا قرآن نے ایک معیار بتایا ہے. عمل کیسے قبول ہوگا؟ میں نے صدقہ دیا, میں نے نماز پڑھی, روزہ رکھا, کسی مومن کی مدد کر دی, کوئی بھی نیک عمل کر لیا, قرآن نے معیار بتایا ہے کہ عمل قبول کیسے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ پرہیزگار اور متقی لوگوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. تقویٰ ہے تو عمل قبول ہے, تقویٰ نہیں ہے تو عمل کوئی قبول نہیں ہے. اسی لیے تقویٰ بہت اہم چیز ہے. قرآن فرماتا ہے
وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جانو اللہ، اس بات کو ذہنوں میں اللہ کرے بٹھا لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اور جو امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسن امام حسن کو وصیت کی تھی، آپ نے جو بلاغہ میں پڑھی وصیت میں، پہلے مولا کرام نے ساری وصیت کی وصیت کرنے کے بعد کہا اے بیٹا حسن حسین، میری پوری وصیت میں جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے تقوی پروردگار۔ متقی انسان جو قرآن کو خود کہہ رہے ہدی للمتقین، یہ قرآن متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، پرہیزگار لوگ یعنی اپنے آپ کو بچانے والے۔ تقوی کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچانا۔ جیسے ہم گھر سے باہر نکلے نا، گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اپنے آپ کو بچاتے ہیں گندگی سے، مٹی سے بچاتے ہیں، گندے پانی سے بچاتے ہیں، تاکہ ہم جیسے گھر سے صاف ستھرے نکلیں ویسے گھر میں صاف ستھرے داخل ہوں۔ ہماری ہر یہاں سے کچھ اپنے جسم کو بھی بچائیں، اپنے لباس کو بچائیں، یہ لباس کا تقویٰ ہے۔ لیکن روح کا تقویٰ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، یہ تقویٰ۔ متقی انسان یہی ہوتا ہے۔ اور ہم تو آپ ہر وقت گواہی دیتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں علی مومنوں کے امیر اور متقیوں کے امام ہیں۔ جب میں ہر آزان میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ علی متقیوں کے امام ہیں، تو پھر آیا میں متقی ہوں یا نہیں ہوں، پرہیزگار ہوں یا نہیں ہوں؟ اگر میں متقی ہوں تو پھر علی میرے امام، میں تو خود گواہی دے رہا ہوں آزان میں کہ علی متقی لوگوں کے امام ہیں۔ اس لیے جو بھی ہے، چاہے بزرگ ہے، چاہے بچہ ہے، چاہے جوان ہے، چاہے عورت ہے، سب پر تقویٰ لازم ہے، پرہیزگاری ہر بندے پر لازم ہے۔ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، یہی ایک راستہ ہے انسان کی کامیابی کا۔ اور اسی میں خوف خدا بھی آ جاتا ہے، اسی میں ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تقویٰ اور کوئی بات نہیں ہے کہ ہاں اتنی نمازیں پڑھیں تقویٰ آئے گا، اتنے روزے رکھ لیں تقویٰ آئے گا، نہیں، تقویٰ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ تقویٰ کا معنی یہی ہوتا ہے، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو یہ انسان کامیاب ہے کہ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اور آخرت کے عذاب سے بھی وہی انسان بچے گا، قبر کے عذاب سے بھی وہی انسان بچے گا کہ جو متقی ہوگا اور پرہیزگار ہوگا۔ اب اس میں تمہید میں بہت سی چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی گئی ہیں۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی پردہ پوشی کی دعا بھی کریں۔ پروردگار اگر مجھ سے گناہ ہو جائے تو میرا پردہ رکھنا، اور اللہ پردہ بھی رکھتا ہے، لیکن اللہ کو تعجب ہوتا ہے اس مومن پہ، اس انسان پہ۔ حدیثوں میں ہے کہ اللہ 60 پردے رکھتا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، پردہ ہٹ جاتا ہے، ایک پردہ ضائع ہو گیا، پھر انسان نے گناہ کیا، دوسرا پردہ ختم، اللہ نے پھر پردہ رکھ دیا، چھپا لیتا ہے خدا گناہ کو۔ انسان پھر گناہ کرتا ہے، پھر انسان کے اوپر وہ پردہ ہٹ جاتا ہے۔ جب 60 پردے، انسان اتنا بدبخت جب ہو جائے، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، ہر گناہ سے ایک پردہ ہٹتا جاتا ہے، اللہ تو پردہ پوشی کرتا ہے نا۔ جب 60 پردے انسان ہٹا دیتا ہے، اللہ کہتے ہیں افسوس ہے میں نے تیرے اوپر تیرے گناہوں کو 60 پردوں سے چھپایا، تو نے ہر پردے کو چاک کر دیا۔ پھر جب انسان اس حالت میں پہنچ جائے، پھر اللہ بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے، جاؤ میں دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو جاؤ۔ پھر اس کی عزت نہ خدا کے نزدیک رہتی ہے، نہ مخلوق کے نزدیک اس بندے کی عزت رہتی ہے۔ اس لیے امام نے اس دعا میں ایک جملہ ہم نے یہاں پہ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں پروردگار اے میرے پالنے والے، دعا ابو حمزہ سمالی میں امام فرماتے ہیں اے میرے پالنے والے، میری برائیوں کو اپنا پردہ پوشی سے چھپا لے، اور اپنی مہربانی اور بخشش کی بدولت مجھے ملامت اور تنبیہ سے معاف کر دے۔ اس جملے پر غور کرنے سے کہ میری برائیاں چھپا لے، ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو چھپانے سے ذاتی دلچسپی رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے گناہ ظاہر ہوں۔ گناہ گار کی پھر بھی انسان اپنے آپ کو چھپاتا ہے اپنے گناہوں کو، تو یہ چھپانا بھی چاہیے، اپنے گناہ کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ جو اپنے گناہوں کو ظاہر کرے تو پھر اس کی غیبت بھی جائز ہوتی ہے، کیونکہ جو خود اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اپنا گناہ کو تو چھپاتا نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اس کے گناہوں کو اگر وہ خود نہیں چھپاتا تو اس کی غیبت کرنا جائز ہے۔ ویسے مومن کی غیبت کرنا حرام ہوتا ہے، لیکن جو بندہ ذلیل ہو جائے دنیا میں اپنے گناہوں کو سب کے سامنے کرتا ہے، تو پھر ایسے بندے کی جو ہے اللہ تعالیٰ غیبت کو بھی جائز قرار دیتا ہے۔ اس کے بعد امام ایک جملے میں ایک، اگر اس کے نیچے آ جائیں، ایک جملہ لکھا ہوا ہے، اس میں عربی میں ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار اگر آج تیرے علاوہ کوئی اور بھی میرے گناہوں سے واقف ہوتا تو میں وہ گناہ نہ کرتا، اور اگر مجھے گناہ کی جلد سزا ملنے کا ڈر ہوتا تو اس سے دور ہی رہتا۔ کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں کیونکہ سزا جلدی نہیں آتی نا، کچھ لوگ خود گناہ کرتے ہیں کیونکہ دیکھنے والا اور کوئی ہے نہیں،
اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، کریم ہے۔ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا، مولا لوگ گناہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی امید ہے کہ وہ بخش دے گا۔ بہت سے لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، پوچھا نمازیں پاس اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، ہم گناہ گار بندے ہیں، امید رکھتے ہیں، امید کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ جس کو امید ہوتی ہے پھر وہ امید کو حاصل کرنے کے لیے کوشش بھی کرتا ہے۔ اگر کسی کو یہ امید ہے کہ شام کو مجھے مزدوری ملے تو پھر اس کو کام بھی کرنا چاہیے، کام کر کے، یعنی وہ مزدوری اگر انسان کرنا ہے تو پھر کام کر کے امید رکھ کے بیٹھے گا نا اب مجھے مزدوری ملے گی۔ ایک بندہ گھر سے نکلے آ کے بیٹھ جائے اور کام بھی نہ کرے، شام کھڑا ہو جائے، امید یہ رکھے کہ مجھے مزدوری ملے گی مجھے، آپ بتائیں اس کو کوئی امید کہے گا؟ امام فرماتے ہیں یہ امید نہیں، یہ تو دھوکا ہے اپنے آپ کو، یہ جھوٹا ہے یہ انسان۔ اگر اللہ سے بخشے کی امید رکھتے ہو تو پھر گناہ نہ کرو خدا کی بارگاہ میں، یہ امید ہے انسان کے لیے، یعنی جو مولا امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں۔ اچھا اس میں تھوڑا نیچے آ جائیں کہ ان دعاؤں میں اس تعمیری روش کے ساتھ ساتھ یہ مناجات نفس انسانی کی اصلاح اور اسے پاکیزہ کرتی ہیں، یعنی مولا کی اگر دعائیں پڑھی جائیں تو انسان کے نفس کو پاکیزہ کرتی ہیں اور انسان کو خدا کی فرمانبرداری اور گناہ چھوڑ دینے پر آمادہ کرتی ہیں۔ امام سجاد کی دعاؤں میں کچھ تعلیمات وہ ہیں جو یہ سکھاتی ہیں کہ خدا کی تعریف اور تقدیس کس طرح کی جائے، اس کا شکر کیسے ادا کیا جائے، اس کی بارگاہ میں توبہ کیوں کر کی جائے، خدا سے راز و نیاز کیسے کیا جائے، تنہائی میں اخلاص سے کیسے کام لیا جائے اور اچھی طرح دل کیسے لگایا جائے اللہ تعالیٰ سے۔ ان دعاؤں کا ایک حصہ پیغمبر اسلام، تمام انبیاء اور خدا کے منتخب بندوں پر درود و سلام کے حقیقی معنی اور اس کا صحیح طریقہ بیان کرنا ہے۔ ان دعاؤں میں جو باتیں شامل ہیں ان کا ایک حصہ والدین کے احترام، اولاد پر والدین کے اور والدین پر اولاد کے حقوق کی تشریح کرتا ہے۔ اسی طرح پڑوسی، یعنی سب امام کی دعاؤں میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب انہی میں کچھ چیزیں امام علیہ السلام نے اخلاق محمدی کو بیان کیا کہ ہمارے نبی کا اخلاق کیا ہے، ہمیں وہ اخلاق اختیار کرنا چاہیے، اور جو شریعت الہی کے تقاضے ہیں، مجھ سے اللہ کی شریعت کیا تقاضا کرتی ہے، ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے رب کو پہچانو، اپنے رب کو پہچانو۔ جس نے اپنے رب کو پہچان لیا وہی انسان ہے جو بلندی تک پہنچتا ہے۔ اب رب کو پہچانے کیسے، اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ ایک جو معصومین نے سب سے بہتر اور بڑا عظیم طریقہ بتایا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ تو پہلے تو انسان خود کو پہچانے نا، میں ہوں کون، آیا کہاں سے ہوں، اور اس دنیا میں مجھے رہنا کیا ہے، کیا مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ میں دنیا میں کھاؤں پیوں، بچے پیدا کروں، شادیاں کر کے بس دنیا سے چلا جاؤں؟ نہیں، یہ تو حیوان بھی یہی کرتے ہیں، حیوان کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، حیوان کے بھی بچے ہوتے ہیں۔ اگر انسان بھی اس لیے آیا تو حیوان اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انسان اس لیے نہیں آیا، انسان بلند مقصد کے لیے آیا۔ انسان ذرا خود اپنے آپ کو کبھی سوچے تو صحیح تھا کہ میں دن کی دنیا میں کس لیے گزارنے آیا ہوں۔ تو جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب اس میں کچھ حوالے ہم نے امام کی دعاؤں کے دیے کہ اپنے رب کو پہچاننا ہے تو کس طرح پہچانی ہے۔ اب اس میں امام علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کی ہے، چند جملے ہیں خدا کی تعریف کے، یہ جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے تو مولا کی دعاؤں میں بہت کچھ خدا کے لیے پیش کیا گیا۔ اب اس میں دعا نمبر 1 میں مولا فرماتے ہیں سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو ایسا اول ہے جس کے پہلے کوئی اول نہ تھا، وہ ایسا آخر ہے جس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا، سب ختم ہو جائیں گے، صرف خدا کی ذات رہے گی۔ آخر میں جب فرشتے بچ جائیں گے، ملک الموت کو حکم ہوگا جبرائیل کی روح بھی قبض کر لیں، سب کی روح ہے، پروردگار اب میں بچ گیا ہوں، پھر اللہ فرشتے کو بھی، ملک الموت کو بھی موت دے دے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی اور کوئی نہیں ہوگا کیا؟ فرشتے، انسان، پوری کائنات ختم ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی بس۔ لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا اللہ باقی رہے گا یا جسے اللہ چاہے گا وہ باقی رہے گا، جسے اللہ چاہے گا۔ ہر چیز ختم ہو جائے گی لیکن اللہ باقی رہے گا، قرآن کیا ہے، اور وہ جسے اللہ چاہے گا وہ باقی رہے گا۔ فرشتے ختم ہو جائیں گے، جنات ختم ہو جائیں گے، انسان ختم ہو جائیں گے، کائنات میں کوئی باقی نہ ہوگا، جسے اللہ چاہے گا وہ باقی رہے گا۔
وہ کون ہے جو باقی رہے گا؟ روایات پڑھیں، اللہ رہے گا اور معصومین علیہ السلام رہیں گے، یہ رہیں گے، نور الہی ہے، اللہ ان کو باقی رکھے گا، یہ باقی رہیں گے، باقی ہر چیز ختم ہو جائے گی کائنات میں، ان کا نور باقی رہے گا۔ تو اب اللہ سب سے پہلے ہے، سب سے آخر میں وہ رہے گا، اس سے پہلے کوئی نہیں تھا۔ یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے جو امام علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں۔ اور پھر جملہ دیکھیں، وہ خدا، امام فرماتے ہیں وہ خدا جس کے دیکھنے سے دیکھنے والوں کی آنکھیں عاجز ہیں۔ اور ہمارے معصوم تو یہ فرما رہے ہیں، میں نے کل آپ خدمت ناظر پر سوال کیا تھا کہ مسلمانوں میں ایسے بھی ہیں جو شیعہ نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ہم دیکھ سکیں گے، مولا ہمارے نہیں، خدا کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں، خدا کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو ہم نے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سورج ہے، ہم کبھی دیکھ سکتے ہیں سورج کو؟ تو ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو نہیں دیکھ سکتے، خالق کو کیا دیکھیں گے؟ یہ تو اس کا خلق ہے، وہ نور ہے، سورج ہے، ہم تو اس کو بھی نہیں دیکھ سکتے، ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ ہم خدا کی بنائی، کبھی فرشتوں کو دیکھا ہے ہم نے؟ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے نہیں، جس دن دیکھیں گے بس وہی آخری دفعہ ہوگا جس دن فرشتے کو دیکھیں گے، وہی آخری دفعہ، پہلی دفعہ وہی ہوگا اور آخری دفعہ بھی وہی ہوگا جس دن فرشتے کو ہم دیکھ لیں گے۔ تو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو ہماری آنکھوں میں طاقت نہیں کہ ہم اس کو دیکھ سکیں، تو اللہ کو کیسے، جس کا جسم ہی نہیں ہے؟ لہٰذا یہ توحید معصومین نے بتائی ہے، آپ کو کسی کے پاس یہ توحید نہیں ملے گی، کسی مسلمان کی کتاب اٹھانے کی وہ توحید نہیں جو معصومین نے ہمیں اپنی دعاؤں میں توحید دی ہے۔ اور فرمایا جس کی توصیف و ثنا سے وصف کرنے والی، وصف بیان کرنے والی عقل قاصر ہے، یعنی عقل میں اتنی طاقت نہیں کہ خدا کی صفتوں کو بیان کر سکے۔ اس نے کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اور اپنے منشاء ازلی سے جیسا چاہا انہیں ایجاد کیا، یعنی اللہ رب العزت نے جیسا چاہا کائنات کو خلق کیا، اس کے اپنے ارادے سے خلق کیا اس نے ہر چیز کو۔ دعا نمبر 6 میں ذرا دیکھیے، معصوم فرماتے ہیں سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنی قوت و توانائی سے شب و روز کو خلق کیا، دن کو بھی خلق کیا، رات کو بھی، اور اپنی قدرت کی کار فرمائی سے ان دونوں میں امتیاز قائم کیا، دن کو الگ کیا، رات کو الگ کیا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کو معینہ حدود اور مقررہ اوقات کا پابند بنایا ہے۔ بس یہ چل رہے ہیں قیامت تک، نہ دن میں طاقت ہے کہ وہ رات سے پہلے طلوع ہو جائے، نہ رات میں طاقت ہے کہ وہ دن کے ختم ہونے سے پہلے اپنی مرضی کر لے، نہیں، جرت ہی نہیں ہے، نہ سورج میں جرت ہے، نہ چاند میں جرت ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے، ایک انسان ہی ہے جو نہ شکر ہے خدا کی اطاعت نہیں کرتا، باقی ہر چیز خدا کی اطاعت میں ہے، ہر چیز کائنات میں کوئی چیز بھی ہو۔ مولا فرماتے ہیں اور ان کے کم و بیش ہونے کا جو اندازہ مقرر کیا ہے اس کے مطابق رات کی جگہ پر دن اور دن کی جگہ پر رات کو لاتا ہے تاکہ اس ذریعہ سے بندوں کی روزی اور ان کی پرورش کا سر و سامان کرے۔ چنانچہ اس نے ان کے لیے رات بنائی تاکہ اس میں تھکا دینے والے کاموں اور خستہ کر دینے والی کلفتوں کے بعد آرام کریں، اور اسے پردہ قرار دیا تاکہ سکون کی چادر تان کر آرام سے سوئیں۔ اللہ نے رات بنائی ہے، لوگ آرام کریں، کچھ لوگ کی عادت ہوتی ہے ساری رات جاگتے ہیں، دن میں سوئے رہتے ہیں، رات میں جاگتے ہیں، بالکل خدا کی بنائی ہوئی فطرت کے الٹ کام کرتے ہیں، ساری رات جاگیں پھر پورا دن سوتے ہیں۔ اللہ نے دن چلنے پھرنے کے لیے کام کے لیے بنایا، انہوں نے دن سونے کے لیے بنا لیا ہے۔ اور اللہ دیکھیں معصوم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے رات کو آرام کے لیے، تاکہ دن میں جو سخت کام کیے نا اب رات میں آرام کرو، یہ ساری رات جاگتے ہیں، صبح نماز کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ اور تربیت کا جو یہ عالم ہے، سو گئے صبح نماز دی گئی، ہر چیز ختم۔ اچھا کبھی تو یہ ہوتا ہے فکر بھی نہیں ہے، اور پھر گھروں کی تربیت اتنی بلند ہے، میں آپ کو بتاؤں، پتہ نہیں اسلامی تربیت ہے ہی نہیں ہمارے یہاں، بچوں کو مار کے ماں باپ جلدی سلاتے، کیوں؟ جلدی سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے تمہیں، جلدی سو جاؤ اسکول جانا ہے۔ یہ تربیت اسلامی نہیں ہے، اسلامی تربیت یہ ہے کہ بچوں کو سلاؤ، جلدی سو جاؤ، صبح اٹھ کے نماز پڑھنا ہے۔ یہ تربیت ہمارے گھروں میں، یہ تربیت ہے نہیں ہے، سب سوئے ہوئے گھر میں، صبح نہ نماز کا پتہ ہے نہ کچھ۔ مسلمان ہیں ہم، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، کوئی پتہ نہیں، باتیں بتا۔ اچھا اٹھیں گے جب سورج نکل چکا ہوگا۔ اب ایسا بندہ، معصوم فرماتے ہیں، رزق سے محروم ہو گیا، بدبخت ترین ہے۔ کیوں؟ صبح کا وقت جب اذان صبح ہوتی ہے سورج نکلنے تک، یہ 1 گھنٹہ 20 منٹ یا 25 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، یہ وہ ٹائم ہے جس وقت میں ایک جنت کا وقت ہے۔ کسی معصوم سے پوچھا گیا مولا جنت کا وقت کیسا، دن ہوگی یا رات ہوگی؟ فرمایا
اذان صبح طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک یہ جو 1-1.5 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، معصوم فرماتے ہیں جنت میں ہمیشہ یہی وقت رہے گا. جنت کے وقت میں بندے سو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ فرمایا جب یہ سورج نکلنے سے پہلے تک فرشتے آواز دیتے رہتے ہیں کوئی ہے رزق لینے والا. اب پھر یہ تو سوئے ہوئے ہیں نا، پھر اٹھیں گے کمانے جائیں گے، رزق میں برکت نہیں ہوگی، رزق میں تنگی، رزق کے وسائل ختم. پھر آتے ہیں کوئی تعویذ دے دے، کوئی عمل بتا دیں، کیا کریں ہمارے کام بگڑ گئے. جب رزق کے لیے اللہ کہہ رہا ہے معصوم کریں فرشتے آوازیں دیتے ہیں کوئی ہے رزق لینے والا. یہ تو سوئے ہوئے ہیں، جو جاگ رہے ہیں وہ رزق پا جاتے ہیں. اب رزق تو اپنا ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیا. تو ان چیزوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے. جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون ہیں ان پہ چلنا چاہیے، ان کے قانونوں کو توڑنا نہیں چاہیے. ہاں اگر رات میں جاگنا بھی ہے تو خدا کی عبادت کر لینی چاہیے نا. معصوم فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہے، معصوم فرماتے ہیں ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ دنیا سوتی ہے وہ خدا کی عبادت کے لیے جاگتے ہیں. دنیا خاموش رہتی ہے ان کی زبانیں، جب دنیا کی زبانیں خاموش ہوتی ہیں ان کی زبانیں تسبیح خدا کرتی ہیں. جب دنیا سوتی ہے وہ عبادت کے لیے جاگتے ہیں. جب دنیا خوشی میں غرق ہو جاتی ہے وہ خوف خدا میں غمگین رہتے ہیں. ان کے دل غم زدہ رہتے ہیں کہ کہیں ہم سے خدا ناراض نہ ہو جائے. دیکھیں نا ہم دنیا کس طرف ہے اور معصوم کہتے ہیں ہمارے چاہنے والے کس طرف ہے. اب یہ معصومی اس طرح کے انسان چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ دنیا کی خوشیوں میں غرق ہو جاؤ. مومن کا دل ہمیشہ غمگین رہتا ہے. کیوں؟ کہیں کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا دی میں ابھی محفل سے اٹھ کے آیا ہوں، کیا پتا کہ محفل میں نے کسی مومن کی غیبت تو نہیں کر بیٹھا. یہ اس کو خوف ہوتا ہے ہر وقت. گھر سے باہر نکل رہا ہے یہ کوشش ہوگی زبان پہ بھی خیال رکھوں، ہاتھوں پہ بھی خیال ہو، آنکھوں کا بھی خیال رکھوں میں، کبھی ان سے اللہ ناراض نہ ہو جائے. ایسا کرو. یہ مومن کا ہر وقت دن رات ایسے ہی گزرتا ہے. مولا فرماتے ہیں خوف خدا رکھنے والے وہ ہیں کہ جن کے بستر رات میں خالی ہوتے ہیں. وہ سوتے نہیں ہیں، اللہ کی عبادت میں وہ تھوڑی خدا کی عبادت کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ ساری رات گزر گئی، تھوڑا سا وقت بھی انسان اللہ کی عبادت کے لیے نہ کرے، ایسا نہیں ہے. ہمارا چاہنے والا مولا فرماتا ہے تہجد کی نماز پڑھتا ہوگا. رزق کی چابی ہے نماز تہجد. رزق میں مولا فرماتے ہیں جو بندہ نماز تہجد پابندی سے پڑھتا ہے اس کا رزق کبھی تنگ نہیں ہوگا. اکثر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، نوجوان بھی آتے ہیں بہت سے کامیابی کے لیے. تو دیکھیں اگر دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی چاہیے نا، ایک عمل ہے جو آپ کر لیں، دنیا کا ہر کام آسان ہو جائے گا، آخرت میں کامیابی ہی کامیابی ہے. کس چیز میں؟ نماز تہجد میں، نماز شب میں. دنیا کی کامیابی بھی آخرت کی بھی. قبر بھی روشن رہے گی نماز تہجد کی وجہ سے. جو نماز شب پڑھتا ہے، اب لوگ ہم سے پوچھیں نماز شب کا ٹائم کیا ہے؟ نماز شب کا بہترین وقت یہ اذان صبح کے قریب 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ اذان صبح سے پہلے نماز پڑھیے، تہجد کا ٹائم ہے. اب ہو سکتا ہے مشکل ہو جائے کسی کے اس وقت جاگنا، تو علماء نے اجازت دے دی ہے. فرمایا چلو اگر اس وقت نہیں ہو سکتے، مشکل ہو رہی ہے نا، آیت اللہ سستانی نے اجازت دی ہے کہ آپ سونے سے پہلے نماز تہجد پڑھ لو. 11 بجے سوتے ہیں، پہلے مصلی بچھائیں نماز تہجد پڑھ لیں. مومن کی علامت ہے نماز تہجد، مومنین کی علامت ہے. آیت اللہ سستانی کہتے ہیں کہ چلو آپ کے لیے مشکل ہے نا، سونے سے پہلے بھی تکلیف ہوتی ہے، تو آپ نماز عشاء پڑھ کے اس کے بعد نماز تہجد پڑھ لو. 11 رکعت ہے نا، علماء کہتے ہیں 11 مشکل ہو رہی ہے، صبح اٹھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، 11 پڑھنا رکعت، چلو 11 نہیں آخری 3 رکعتیں پڑھ لو، 2 رکعت نماز شفع اور 1 رکعت نماز وتر پڑھ لو. اگر وہ بھی تکلیف ہو رہی ہے، اتنے تم سست ہو دین کے معاملے میں، تو کم از کم 1 نماز وتر تو کم از کم پڑھ لو. 1 رکعت 40 مومنوں کی دعا کر لو، ان کے صدقے میں اللہ تمہاری دعا. یعنی نماز تہجد کو چھوڑے نہیں. دنیا کی کامیابی بھی اسی میں، آخرت کی کامیابی بھی اسی میں ہے. دنیا کے سارے کام آسان ہو جائیں گے. کس کے؟ نوجوان امتحان دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کامیابی نوکری کے لیے بہت نماز تہجد پڑھیں، سارے کام آسان ہو جائیں گے. یہ ایک عمل ہے، اس کی پابندی کریں. اس کے اندر روحانیت آتی ہے، تقوی آتا ہے، پرہیزگاری آتی ہے. تہجد کی نماز انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے. یہ بھی ہے کیوں؟ کیونکہ وہ ایسی نماز ہے، واجب نماز میں مسجد میں آتا ہوں مجھے سب لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن تہجد کی نماز خالصتاً خدا کے لیے ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس وقت ہے کہ جب انسان اپنے گھر میں تنہا نماز پڑھا، نہ اسے دوست دیکھ رہے ہیں، نہ اس کے رشتہ دار دیکھ رہے ہیں، نہ اس کے
باہر عام مومنین اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ تنہا ہے، اس کے اور خدا کے درمیان رابطہ ہے۔ اللہ کو یہ نماز بڑی پسند ہے، تو اس لیے کوشش کرے اپنے راتوں کو جو ہے وہ انسان دنیاوی چیزوں میں بیٹھ کے پوری راتوں کو جاگتا نہ رہے، رات میں آرام کرے تھوڑا۔ اللہ نے بنائی رات اس لیے ہے، لیکن اب دنیا ترقی کرنے کے چکر میں اب الٹ کر دیا خدا کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف۔ اور امام فرماتے ہیں اللہ نے رات کو ان کے لیے راحت و نشاط اور طبعی قوتوں کے بحال ہونے، یعنی قوتیں بھی بحال ہوتے، سارا دن ہمارا جو جسم کے اعضاء تھے سارا دن کام میں تھے، اب رات میں جسم کے اعضاء کو بھی تھوڑا آرام ملنا چاہیے نا۔ اب فیکٹری چلتی ہے دیکھیں کوئی اس کو بھی آرام ملتا ہے، تھوڑی کوئی مشین چلاتے ہیں، کوئی بھی چیز ہوتی ہے آرام دینا پڑتا ہے، گاڑی بھی چلا رہے ہیں اس کو بھی تھوڑا آرام دیں گے گرم ہو جائے تو جسم کی قوتوں کے لیے اللہ نے کہا کہ رات میں ان کو آرام دو، یا رات میں آرام کریں۔ انسان نے بالکل الٹ کر دیا اس کا، اور فرمایا اور دن کو ان کے لیے روشن و درخشاں پیدا کیا انسانوں کے، تاکہ اس میں کاروبار کسب میں یعنی کار و کسب میں سرگرم عمل ہو، اس کے فضل کی جستجو کرے، اللہ کی فضل کو ڈھونڈو، دن میں روزی کا وسیلہ ڈھونڈیں، دنیاوی منافع اور اخروی فوائد کے وسائل تلاش کرنے کے لیے اس کی زمین میں چلے پھریں، کیونکہ جو بندہ دن میں سوتا ہوگا نا وہ سست ہو جاتا ہے انسان، اور خاص طور پہ یہ جو مغرب کے سے پہلے ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں نہیں سونا چاہیے، جو اس ٹائم ہوتا ہے وہ احمق انسان ہوتا ہے، حماقت میں بیوقوف احمق انسان ہوتا ہے، تو اس وقت سونا ہی نہیں چاہیے، کوئی بیماری ہو وہ الگ بات ہے۔ ایک تو صبح کے وقت نہیں سونا چاہیے نماز کے بعد سورج نکلنے تک، یہ ٹائم جاگیں آپ اس میں، کیوں؟ اگر اس ٹائم جو ہے نا ساری انسان خوبیوں سے محروم ہو جاتا ہے، ساری اچھائیوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا مغرب سے جو ہے یہ مغرب کے قریب وقت جو ہوتا ہے یہ عصر کے بعد، اور اس وقت نہیں سونا چاہیے انسان کو، کیونکہ اس کے انسان کے اندر بدبختی پیدا ہوتی ہے ان ٹائموں میں۔ دعا نمبر 7 میں خدا کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں امام تمام معاملات اور واقعات خدا کے ہاتھ میں، امام فرماتے ہیں اے خدا دشواریاں تکلیفیں تیرے ہی ذریعے سے دور ہوتی ہیں، اے خدا مصیبتوں کی سختی تیری ہی بدولت کم ہوتی ہے، یعنی کوئی اور نہیں کم کر سکتا، تو ہی کر سکتا ہے۔ اے خدا آزادی اور آرام کی فراہمی کا تجھی سے تقاضا کرتا ہوں، اگر آزادی چاہیے سکون چاہیے تو اللہ سے مانگیں، تو وہ ہے کہ تیری قدرت کے آگے ساری دشواریاں آسان ہو گئیں، تیرے لطف سے سلسلہ اسباب برقرار رہا اور تیری قدرت سے قضا کا نفاذ ہوا، یعنی تیرے فیصلے تیری قدرت سے، تو قادر ہے، اور تمام چیزیں تیرے ارادوں کے رخ پر کیا ہیں؟ گامزن ہیں، اور بن کہے یعنی نہ بھی کہیں، مولا فرماتے تیری مشیت کی پابند اور بن روکے خود ہی تیرے ارادے سے رکی ہوئی، اللہ کے فیصلے اللہ کے ارادے کے خلاف نہیں جاتے ہیں، پوری کائنات اللہ کے ارادے کے ساتھ چل رہی جیسا وہ پروردگار چاہتا ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں عاجزی انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ دعا کے بہت ہی پیارے جملے ہیں، تھوڑے تھوڑے جملے، آپ پھر جب ان دعاؤں کو پڑھیں گے نا آپ کو اور لطف آئے گا امام کی دعاؤں کو۔ عرض یہی ہے کہ آپ 7 دن آپ نے محنت کی، آئے آپ، ابھی کتاب بھی آپ کو ملے گی، اس کو پڑھیے گا ضرور، عادت بنائیں اپنے گھر میں، جہاں ہم دوسری چیزوں کے لیے وقت دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے موبائل کو بھی ایک طرف رکھ دیں، آدھا گھنٹہ بستر پہ لیٹ کر گھنٹہ موبائلوں پہ لگ جاتا ہے، لیکن نماز تہجد کے لیے اور خدا کے لیے امام کے لیے تھوڑا سا وقت بھی نہیں ہے۔ اب یہ کتنے لوگ ہوتے ہیں موبائل گھنٹہ بستر پہ چلاتے نیند آ جاتی ہے، اگر ان کو کہا جائے تہجد پڑھیں جسم بھاری ہو جاتا ہے، جسم وزنی ہو جاتا ہے، طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، وہ شوق نہیں ہے۔ نماز پڑھ کے فوراً موبائل اٹھاتے ہیں، کبھی کبھی یہ بھی ہوتے اٹھتے بیٹھتے ہیں کہ جیسے ابھی پتہ نہیں قبولیت کا میسج آ گیا ہو، یعنی اتنا موبائل سے لگاؤ ہے کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں توجہ موبائل کی طرف ہے، نماز ختم ہوئی پہلے موبائل، سب چیزوں کے لیے کام ہے، لیکن ہم دین کے لیے اپنے آپ کی توانائیاں کوشش خرچ نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم جتنا ہو سکے اپنے اندر عاجزی، خوف خدا۔ اب یہ بہت ہی تبلیغی جملے ہیں جو آگے امام کے آ رہے ہیں نا، ہم ان جملوں کے چند جملے امام کے جو پڑھتے ہیں اور ان کو سوچئے سمجھیے۔ دعا نمبر 37 میں امام فرماتے ہیں بار الہ، بہت پیارے جملے ہیں، ذرا توجہ سے پڑھیں، صرف پڑھیں گے بس ان کو۔ فرماتے ہیں بار الہ کوئی شخص تیرے شکر کی کسی منزل تک نہیں پہنچتا مگر یہ کہ تیرے اتنے احسانات مجتمع ہو جاتے ہیں کہ اس پر مزید شکریہ لازم و واجب کر دیتے ہیں۔ ہم خدا کی شکریہ کی منزلوں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، کیوں؟ اس کی نعمتیں روز آتی جاتی ہیں۔ یہ جو ایک سانس میں لے رہا ہوں نا، ایک سانس باہر نکالو، ایک لے رہا ہوں، ایک نکال رہا ہوں، یہ بھی اس کی نعمت ہے، پھر سانس لے رہا ہوں، یہ بھی نعمت ہے۔
ابھی یہ سانس لینا نہیں پھر نکال رہا ہوں، یہ بھی تو نعمت ہے نا اس کی۔ آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، یہ بھی نعمت ہے۔ زبان سے بول رہا ہوں، یہ بھی نعمت ہے۔ کانوں سے سن رہا ہوں، یہ بھی نعمت ہے۔ ہاتھ دیے، وہ بھی نعمت ہے۔ ہاتھوں میں اس نے ناخن رکھے، یہ بھی اس کی نعمت ہے۔ انگلیاں 5 رکھی، یہ بھی اس کی نعمت ہے۔ بتائیں اگر صرف 2 انگلیاں 3 انگلیاں یا انگوٹھا ہوتا صرف، ہم نہ کوئی چیز پکڑ سکتے نہ کام کر سکتے۔ اس نے اگر ہماری ہڈیوں کو سیدھا بنا دیا تھا، بازوں کی ہڈیوں کو، تو ہم کام نہ کر سکتے۔ لیکن دیکھیں پورے جسم کو اس نے ہر چیز ترتیب سے بنائی ہے، جس میں انسان کی آسانی ہے، وہی اس پروردگار عالم نے کیا ہے۔ تو ہم کتنی خدا کی نعمتوں اور اس کے شکریہ تک پہنچ ہی کوئی نہیں سکتا ہے۔ کوئی یہ نہ کہ میں اللہ کا شکر ادا کر لیا الحمدللہ، نہیں نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں اور کوئی شخص تیری اطاعت کے کسی درجہ پر چاہے وہ کتنی سرگرمی دکھائے نہیں پہنچ سکتا ہے۔ بندہ کہ میں نے خدا کی اطاعت کر لی، نہیں، آپ جتنی نمازیں پڑھ لو، جتنے روزے رکھ لو، ساری زندگی پھر بھی خدا کی اطاعت کا حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر آگے امام فرماتے ہیں اور تیرے اس استحقاق کے مقابلہ میں جو بدبنا فضل و احسان ہے، یعنی اس خدا نے ہمارے پر کتنے فضل کیے ہیں، جسم دیا، پھر رہنے کے لیے گھر دیا، پھر نوکری دی ہے، ہماری عزت، اگر ہمارے پاس کچھ نہ ہوتا ہم کتنے بے عزت ہو جاتے ہیں معاشرے میں۔ آج ہم اگر اچھے کپڑے پہن کے چل رہے ہیں، رزق اللہ دے رہا ہے، صحت اللہ دے رہا ہے، اپنی خواہشیں پوری کر رہے ہیں، تو اس کے فضل و کرم سے ہر چیز وہ دے رہا ہے، تو یہ اس کا فضل و کرم ہے۔ مولا فرماتے ہیں جب یہ صورت ہے تو تیرے سب سے زیادہ شکر گزار بندے بھی ادائے شکر سے عاجز اور سب سے زیادہ عبادت گزار بھی درماندہ ثابت ہوں گے۔ کوئی استحقاق ہی نہیں رکھتا کہ اس کے استحقاق کی بنا پر بخش دے یا اس کے حق کی وجہ سے اس سے خوش ہو۔ جسے تو نے بخش دیا تو یہ تیرا انعام ہے، اور جس سے تو راضی ہو گیا تو یہ تیرا تفضل ہے۔ تو یہ نہ کہے کہ میرا حق تھا تو مجھے مل گیا، میرا حق تھا تو مجھے صحیح و سالم آنکھیں ملی ہیں، میرا حق تھا تو اللہ نے مجھے بیٹے دیے، میرا حق تھا تو مجھے نوکری ملی۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا کسی چیز کا حق بنتا ہی نہیں ہے۔ کوئی خدا پہ حق بنا ہی نہیں سکتا، ضرورت ہی نہیں۔ کون ہے جو خدا کو حق بنائے کہ یہ چیز مجھے حق ملی؟ ایک ہوتا ہے نا، اگر بندہ محنت کر کے امتحان دے کر کہتا ہے نا کہ میرا حق بنتا تھا پاس ہونا، میرا حق بنتا تھا کہ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرتا کیونکہ میں نے محنت کی تھی۔ یہاں کہہ سکتے ہو کہ میں نے محنت کی تھی، میری محنت کا ثمر یہ تھا کہ مجھے یہ چیز ملنی چاہیے تھی۔ لیکن خدا کے بارے میں کسی چیز میں نہیں کہہ سکتے ہو کہ مجھے یہ چیز ملی ہے اللہ کی طرف سے تو میرا حق بنتا تھا تو خدا نے مجھے دی ہے۔ ایسے خدا کے بارے میں کوئی کہہ ہی نہیں سکتا ہے دنیا میں۔ یہ اس چیز کا معصوم فرماتے ہیں، یہ ذہن میں رہے۔ دعا نمبر 16 میں ارشاد فرماتے ہیں امام، بار الہ، دعا کا ترجمہ پڑھیے، بار الہ۔ اب یہ جملے کو ذرا سنیے، امام کیا کہتے ہیں، بار الہ اگر میں تیرے سامنے اتنا روؤں کہ میری آنکھوں کی پلکیں جھڑ جائیں، اتنا روؤں آنکھوں کی پلکیں جھڑ جائیں، اتنا چیخ چیخ کر گریا کروں کہ میری آواز بند ہو جائے، اور تیرے سامنے اتنی دیر کھڑا رہوں تیری بارگاہ میں، اتنا لمبا قیام کروں کہ دونوں پیروں پر ورم آ جائے، اور اتنا لمبا رکوع کروں کہ ریڑھ کی ہڈیاں اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں، اللہ اکبر، اور اس قدر سجدے کروں کہ آنکھیں اندر کو دھس جائیں۔ آپ دیکھیں سجدہ تو اللہ بہت آنکھوں پہ وزن پڑتا ہے، اتنی زیادہ آنکھیں سجدہ کروں کہ آنکھیں اندر کو دھس جائیں، اور عمر بھر خاک پھانکتا رہوں، ساری زندگی تیری یاد میں، تجھے تلاش کرنے میں جگہ جگہ بھاگتا گھومتا پھرتا رہوں، خاک پھانک، اور زندگی بھر، یعنی ہم ایک تو پوری زندگی خاک کھاتا رہوں اور زندگی بھر گدلا پانی، خراب پانی، میلا پانی پیتا رہوں، اور اس اسنا میں تیرا ذکر اتنا کروں کہ زبان تھک کر جواب دے جائے، پڑھتے 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 زبان میں طاقت ختم ہو جائے، اتنا ذکر تیرا کر لوں، پھر شرم و حیا کی وجہ سے آسمان کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤں، شرم و حیا بھی اتنا ہو کہ آنکھیں نہ اٹھا سکوں۔ یعنی ایک تو پتہ نہیں کوئی ولی خدا تو انسان اس سے بلند درجہ ہے، کوئی ہے جس نے اتنا رکوع کیا اس کی ہڈیاں الگ ہو گئی ہوں؟ یعنی امام فرماتے ہیں میں ان منزلوں تک پہنچ جاؤں، میرا جسم تیرے ذات میں فنا ہو جائے تیرے لیے، تو اس کے باوجود میں اپنے گناہوں میں سے ایک گناہ کے بخشے جانے کا بھی حقدار نہیں ہوں۔ اتنا کچھ کر لوں پھر کہوں کہ میں حقدار ہوں، میرا ایک گناہ بھی میں کہوں کہ میں نے اتنا کچھ کر لیا، میرا ایک گناہ تو بخشا، حق تو بنتا ہے میرا، نہیں، اللہ اکبر۔ اور پھر بتائیں ایک طرف یہ منزل، ایک طرف ہم جیسا گناہگار،
جو ایک سجدہ بھی پورا نہ کر سکے, جو شکر للہ کا سجدہ بھی نہ کرے, نماز پڑھے اور بھاگ جائے, جو دعا بھی نہ مانگے. جلدی اتنی ہے کہ نماز کے بعد دعا بھی مانگنے کا وقت نہیں ہے, نماز کے بعد مسافہ کرنے کے بعد بھی بھاگنے کی کرو, بس جلدی کرو, گھر جانا ہے, دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہے. یہ منزل, اس جملے کو پھر بار بار پڑھیے گا, اس جملے کو دعا نمبر 16 کے. انسان اگر اس منزل تک بھی پہنچ جائے تب بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا ایک گناہ بخشے جانے کا حق رکھتا ہوں میں. اور اگر بتائیں انسان میں اندر کچھ بھی نہ ہو, پھر اللہ اگر سارے گناہ معاف کر دے, اس کا کرم ہے نہیں ہے؟ ذرا سوچے تو صحیح, ہم کہاں ہیں؟ اور امام انسان کو بتا رہے ہیں تیری تو اتنی اوقات بھی نہیں کہ تو اتنی عبادت بھی کر لے, تب بھی تو حقدار نہیں ہے کہ اللہ تیری ایک نافرمانی کو بھی معاف کر دے. وہ کر دے تو اس کا کرم ہے. اب اس کے آگے جملہ فرماتے ہیں امام علیہ السلام, یہ دعا کا جملہ یہاں ختم فرمایا. اور اگر تو مجھے بخش دے, اس کے جملے نیچے ہیں, اور اگر تو مجھے بخش دے جبکہ میں تیری مغفرت کے لائق قرار پاؤں. اب اگر میں حقدار بن جاؤں تیرے نزدیک, میرا کوئی حق نہیں ہے, اگر میں تیری مغفرت کے لائق بن سکتا ہوں تو مجھے معاف کر دے, اور جبکہ میں تیری معافی کے قابل سمجھا جاؤں. یہ تو اگر مجھے سمجھتا ہے تو یہ میرے استحقاق کی بنا پر لازم نہیں ہوگا, اور نہ میں استحقاق کی بنا پر اس کا اہل ہوں. کیوں؟ کیونکہ جب میں نے پہلے تیری معصیت کی تھی تو میری سزا جہنم طے تھی. اب اگر تو معاف کر دے تو میں حق نہیں رکھتا ہوں معافی کا, تو کر دے تیری مرضی. لہذا تو مجھ پر عذاب کرے تو میرے حق میں ظالم بھی نہیں ہوگا. یعنی تو معاف کر دے تو میں حقدار نہیں ہوں, تو اگر مجھے میرے گناہ کی سزا دے تو ظالم نہیں ہے, تو عادل ہے. کیوں؟ میں نے جو کیا ہے تو مجھے سزا دے رہا ہے نا. دیکھیں نا خدا سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے. یہ طریقہ ہم نے کبھی سیکھا ہے؟ کسی نے سکھایا ہی نہیں ہے. اور بدبخت ترین ہے ہم کہ ہمارے پاس صحیح پہ سجادے جیسی کتاب ہے اور ہمیں کبھی خدا سے مانگنے کا ڈھنگ ہی نہیں آیا ہے. معصومین پوچھیں گے نہیں, ہمارے چاہنے والے تھے, ہم سے محبت کرتے تھے, ہمیں پڑھتے کیوں نہیں تھے, ہماری دعاؤں کا ہمارے فرامین کو کیوں نہیں پڑھتے تھے. یہ ایک شکوہ معصومین کر رہے گا. امام فرماتے اے میرے بابو, جبکہ تو نے میری پردہ پوشی کی اور مجھے رسوا نہیں کیا, اور اپنے لطف و کرم سے نرمی برتی اور عذاب میں جلتی نہیں کی, اور اپنے فضل سے میرے بارے میں حلم اور بردباری سے کام لیا, اور اپنی نعمتوں میں تبدیلی نہیں کی. یہ نہیں کہ میں گناہ کیا تو نے نعمت چھین دی, تو نے آنکھوں سے گناہ کیا, اللہ آنکھوں کی نور ہی چھین لے مجھ سے. چھین سکتا ہے نہیں چھین سکتا؟ چھین سکتا ہے. میں نے ہاتھوں سے کسی پہ ظلم کیا, اللہ چاہے تو میرے ہاتھوں کو شل کر سکتا ہے. میں نے زبان سے کسی مومن کو گالیاں دی, کسی کو تکلیف دے کر آیا ہوں, اللہ چاہے تو میری زبان کی طاقت مجھ سے چھین سکتا ہے, لیکن وہ نہیں چھین رہا ہے. کتنا حلیم اور بردبار ہے, نعمتیں نہیں چھینتا. اور اپنے احسان کو مقدر کیا, ایسا نہیں ہے. تو میری اس طویل تضرعداری اور سخت احتیاط اور موقف کی بدحالی پر رحم فرما. یعنی امام علیہ السلام اپنے لیے کہہ رہے ہیں. اب آخر میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انسان سزا اور جزا کا سلسلہ, نیک عمل کرے گا تو جزا ملے گی, برا کرے گا تو سزا ملے گی. لیکن اللہ سے انسان اپنے گناہوں کی معافی ہمیشہ مانگتا رہے. وہ معاف کر دے تو سارے گناہ بھی معاف کر سکتا ہے. اگر انسان اکڑ پہ آئے تو وہ ہماری ان نمازوں سے بھی ہمیں پکڑ سکتا ہے. اس لیے کہا کہ اگر ہماری 2 رکعت جیسے ہم پڑھتے ہیں, اگر کوئی امام ایسے پڑھ لے ساری زندگی روئیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم جیسی نماز پڑھتے ہیں, امام کی جیسی نماز گناہ ہے. وہ ہم جیسی نمازیں نہیں پڑھتے. یعنی ہم تو خوش ہیں کہ ہم نے اللہ کی عبادت کر لی ہے, لیکن ہماری عبادت وہ نہیں ہے. ہماری عبادت میں دنیا ہے, ہماری خیالات ہیں, ہماری عبادت میں لالچ ہے. اور مولا علی کی عبادت لالچ والی نہیں ہے, نہ جہنم کے خوف کی وجہ سے تھی. ان کا مرتبہ بہت بلند ہے. ذرا سمجھیے, بندہ جب ان چیزوں میں بیٹھتا ہے نا, میری تو یہ کیفیت ہوتی ہے, آپ کو پتہ نہیں کیا ہے. اب جتنی دیر بیٹھے ہوئے نا اپنے مولا کے ساتھ, پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی دنیا سے نکل آئے, کسی اور دنیا میں پہنچ گئے. مولا نے ہمیں کہاں پہنچا دیا ہے. یہ تو ہم نے دعاؤں کے چند ٹکڑے لیے ہیں چھوٹے چھوٹے. اگر آپ بتائیں جب ہم مولا کی دعاؤں میں غرق ہو جائیں گے, ان کو پڑھیں گے, سوچیں گے, تو تھوڑی دیر کے لیے آپ ایسے سمجھیں گے کہ جیسے ہم اس دنیا میں جس میں پیدا ہوئے اس میں ہیں ہی نہیں, ہم کسی اور دنیا میں ہیں. ہم عاشقین خدا کی دنیا میں ہیں, ہم ان کی دنیا میں جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں. ذرا ہم اپنے آپ کو اس دنیا میں بھی تو لائے نا. سارا دن لوگوں میں رہتے ہیں, ہم سارا دن اپنے کام میں, جاب میں, دوستوں میں. تو ایک وقت, اچھا پھر گھر میں بھی آتے ہیں, 2 وقت ہو گئے. ایک باہر کا وقت لوگوں میں اپنی نوکری کے لیے, رزق کمانے کے لیے, دوسرا وقت گھر میں آتے ہیں. ایک وقت معصوم فرماتے ہیں معصومین نے, ایک وقت اللہ کے لیے بھی رکھو, عبادت کے لیے بھی ہونا چاہیے. یہ ہم آپ خود سمجھیں کہ میں اللہ کو کتنا وقت دیتا ہوں اپنے رب کو,
कितना सोचता हूं, कितना दुआओं को वक्त देता हूं। आपने पढ़ा कि जो मासूमीन इमाम की दुआएं हमें गुनाहों से बचा सकती है, अगर हम पढ़ें तो बेहतरीन तरीका है। बहुत से लोग कहते हैं कि बिला दुआ करें हमारे लिए, हम गुनाहों में गर्क हो चुके हैं, हम क्या करें, हमसे गुनाह छूट नहीं रहे। कि आप नसीहत मांगने आते हैं कि हमसे नसीहत ना मांगो, नसीहत के लिए मासूमीन ने बहुत कुछ दिया है। हम अपने मासूमीन से नसीहत लेना। थोड़ी देर के लिए अगर मैं चौथे इमाम का जमाना मैंने नहीं देखा, अब अगर मैं ये चाहूं कि मेरे मौला ने चौथे इमाम का जमाना क्या है, तो फिर ये किताब उठा के पढ़ लूं ना, ऐसे समझे कि मैं चौथे इमाम के जमाने में पहुंच गया। मुझे जब ये लग रहा है कि हम ये दुआएं पढ़ें तो हम चौथे इमाम के जमाने में बैठे हुए हैं, और इमाम मुझे सिखा रहे हैं, खुदा से इस तरह बात कर, अल्लाह से इस तरह मांग, मजबूरी है इस तरह मांग, परेशानी है इस तरह मांग, औलाद है तो इस तरह मांग। ऐसे जैसे मैं इमाम के सामने बैठा हूं, इमाम मुझे बता रहे हैं इस तरह मांग अल्लाह से। इसकी लज्जत ही कुछ और है। इसलिए थोड़ा वक्त अपने घर में इन दुआओं को भी देना है, इनकी तरफ भी तवज्जो करना है। अब ये दुआ नंबर 46 में इमाम फरमाते हैं, ऐ खुदा तेरी दलील और हुज्जत मजबूती से कायम है और कभी बातिल नहीं होगी, चुनाचे तेरा अजाब, तेरा दायमी अजाब उसके लिए है जो तुझसे फिर गया है, अल्लाह अकबर, और जलील करने वाली नाउमीदी उसे नसीब है जो तुझसे आस तोड़ बैठा है। गुनाह कर लिए लेकिन खुदा से नाउमीद ना होना, वो माफ करने वाला है, वो बख्शने वाला है, कभी आस ना तोड़ना। मौला फरमाते हैं वो बदनसीब है वो इंसान। और फरमाया बदतरीन बदबख्ती उसके लिए है जिसने तेरी चश्मपोशी से फरेब खाया। अल्लाह गुनाह को छुपा रहा है, ये गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं कि मेरे गुनाह तो किसी को पता ही नहीं है। अल्लाह करीम है, हमारी तन्हाई के गुनाह को वो छुपा रहा है। अब मौला फरमाते बदबख्त और बदतरीन है वो शख्स, अल्लाह गुनाह को छुपा रहा है, ये खुश है और गुनाह पे गुनाह किए जा रहा है। नहीं, अल्लाह से डर कि आज वो तेरी पर्दापोशी कर रहा है। मौला कायनात दुआ कुमैल में क्या फरमाते, परवरदिगार तेरा करम है कि मेरे गुनाहों को छुपा कर वो नेकियां जो मेरे अंदर नहीं थी तूने लोगों ने मेरे बारे में मशहूर कर दी है। लोग मेरी इज्जत करते हैं, अगर उनको मेरे दिल के अंदर का पता चल जाए तो लोग मेरे साथ बैठना भी गवारा न करें। हमारी यही हालत है। तो ये अल्लाह ने हमारे पर्दों हमारे क्या है, अगर कोई चाहता हम गुनाह करते हमारे चेहरे बिगड़ जाते, लोग कहते इसने फलाना गुनाह किया हुआ, देखो इसका चेहरा बिगड़ गया, इसने ये गुनाह किया इसका चेहरा बिगड़ गया, ये मस्क हो गया। अल्लाह ने पर्दा पोशी कर दी है, इंसान की इज्जत रखी है खुदा ने। इमाम फरमाते ऐसा शख्स किस कदर तेरे अजाब में उल्टे पलटे खाता है, यानी उल्टे पलटे इंसान खाता है ना, और कितना तवील जमाना तेरे इकाब में गर्दिश करता रहेगा, यानी अजाब ऐसे शख्स का बहुत लंबा होगा। इमाम फरमाते हैं और इसकी रहाई का मरहला कितनी दूर और बआसानी निजात हासिल करने के लिए कितना मायूस होगा। ये तेरा फैसला अज़रूए अदल है, यानी कुछ गुनाहगार ऐसे होंगे हमेशा जहन्नम में जलते रहेंगे। मौला फरमाते हैं उनको कभी निजात नहीं मिलेगी। और फिर ये भी फरमाया परवरदिगार ये जुल्म नहीं होगा उनके साथ, ये उनके गुनाहों की सजा होगी। तो जुल्म किसी के साथ नहीं करता। अगर कोई हमेशा जहन्नम में जलेगा तो उसके अपने किरदार की वजह से जलेगा। तू तो आदिल है, तो ऐसा है कि जिसमें जरा भर भी तो क्या है जुल्म नहीं करता, और ये तेरा हुक्म मबनी बर इंसाफ है जिसमें उस पर ज्यादती नहीं है। दुआ नंबर 31 में इमाम फरमाते ऐ माबूद ये तेरे सामने मेरा आलम तन्हाई, तेरे खौफ से मेरे दिल की धड़कन, तेरी हैबत से मेरे आज़ा की थरथरी, यानी मैं अगर कांपता हूं, इन हालतों पर रहम फरमा। परवरदिगारा मुझे गुनाहों ने तेरी बारगाह में रुसवाई की मंजिल पर ला खड़ा किया है। अब अगर चुप रहूं तो मेरी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है। अगर मैं भी चुप हो जाऊं, अपने गुनाहों का इकरार ना करूं, तो कौन है जो तेरी बारगाह मेरे गुनाहों को पेश करके मुझे माफ करवा सकता है? तो क्यों ना मैं खुद तेरी बारगाह में बोलूं मेरा ये गुनाह है, मेरा ये गुनाह है, मैंने जवानी में ये गुनाह किए, मैंने बुढ़ापे। परवरदिगार तू तो जानता है ना, दुनिया नहीं जानती लेकिन तू जानता है। मैं तन्हाई में बैठ के तेरी बारगाह में रो रहा हूं, तू मेरे गुनाहों को माफ कर दे। मौला फरमाते हैं और कोई वसीला लाऊं तो शफात का सजावार नहीं हूं। यानी कहां से? क्योंकि मैंने गुनाह किए हैं, तू माफ कर दे तेरा कराम है। मैं अगर वसीला ले लिया हूं तो मैं कैसे हकदार हूं कि मुझे माफ कर दिया जाए? और फिर आगे फरमाते ऐ अल्लाह मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत नाज़िल फरमाई। दुरूद इमाम ने पढ़ा और फरमाया अपने करम और बख्शिश को मेरी खताओं का शफी करार दे और अपने फजल से मेरे गुनाहों को बख्श दे, और जिस सजा का मैं सजावार हूं वो सजा न दे, और अपने पर्दा अफ़्व और रहमत में मुझे ढांप ले। दुआ नंबर 39 में इमाम फरमाते हैं तो मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत नाज़िल फरमा और मेरे नफ्स को बावजूद है कि उसने खुद अपने पर जुल्म किया बख्श दे,
اور اپنی رحمت کو میرے گناہوں کا بارے گراں اٹھانے پر معمور کر، اس لیے کہ کتنی ہی مرتبہ تیری رحمت گناہوں کی ہمکرار اور تیرا عفو و کرم ظالموں کے شامل ہار رہا ہے۔ تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے ان لوگوں کے لیے نمونہ بنا جنہیں تو نے اپنے عفو یعنی معافی کے ذریعے خطا کاروں کے گرنے کے مقامات سے اوپر اٹھا لیا ہے، اور جنہیں تو نے اپنی توفیق سے گناہ گاروں کے مہلکوں یعنی ان کی ہلاکتوں سے بچا لیا، تو وہ تیرے عفو و بخشش کے وسیلہ سے تیری ناراضگی کے بندھنوں سے چھوٹ گئے اور تیرے احسان کی بدولت عدل کی بندشوں سے آزاد ہو گئے۔ یعنی تیرے عدل کے سامنے ہمارے لیے اوقات ہی نہیں ہے۔ خدا کے رحم و کرم کی دعا کرتے رہے۔ معصوم فرماتے ہیں ہر وقت، ابھی دیکھیں ہمیں ان درسوں میں مولا نے جو بتایا ہے وہ یہ بتایا کہ اللہ کا خوف رکھیں، خدا کی معرفت حاصل کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں، ہر وقت دل میں خوف خدا ہو، اپنے گناہوں سے دھوکہ نہ کھائیں، گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں تو اللہ سے توبہ بھی کرتے جائیں، اور اپنے لیے کوئی شفاعت کا انتظام کریں۔ بس یہاں پر بات شفاعت کی چلی ہے۔ شفاعت اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کے لیے رکھی ہے۔ میری اور آپ کی شفاعت قیامت والے دن کیسے ہوگی؟ کیونکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ معصومین کو شفاعت کا حق دے گا، اور شفاعت کرنے والوں میں معصومین علیہ السلام سب سے بڑے شفاعت کرنے والے ہیں۔ اب قیامت کا روز ہوگا، مقام شفاعت بھی ہوگا، گناہ گاروں کی شفاعت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ آل محمد نے فرمایا اپنے شیعوں سے تم گھبرانا نہیں، اگر تم سے کچھ گناہ ہو بھی گئے تو اللہ نے ہمیں اتنی عزت دی، اتنا مقام دیا ہے کہ ہم اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کر لیں گے ان کے گناہوں کی، اور ہمیں بھی اسی بات پہ امید ہے۔ گناہ اگر غلطی سے ہم سے ہو بھی جائے تو اس بات پہ امید ہے کہ انشاءاللہ آل محمد کی محبت اور ان کی عظمت کے صدقے میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور وہ شفیع بن جائیں گے ہمارے۔ جہاں شفاعت کی بات ہے کہ جب قیامت کا روز ہوگا، علامہ فاضل دربندی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور مقام شفاعت ہوگا نا، شفاعت کون کرے گا؟ جب پوری سب کے حساب کتاب ہو جائیں گے، میرے گناہ میرے سامنے ہوں گے، ہر بندے کے گناہ کے سامنے ہوں گے، ہر بندہ پریشان ہوگا، اس وقت مقام شفاعت ہوگا۔ آؤ اب شفاعت کا وقت آ گیا۔ علامہ فاضل دربندی بہت بڑے عالم ہیں ہمارے، انہوں نے کتاب میں لکھا اللہ کے رسول مولا علی سے کہیں گے یا علی وقت شفاعت آ گیا، اللہ نے مجھے شفاعت کا حکم دے دیا امت کے گناہ گاروں کا، یا علی شفاعت کا وقت آ گیا، جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو بلا کر لاؤ۔ اللہ شفیع روز جزا، دن آ رہے ہیں نا بی بی کی شہادت کے، ایک دن گزر بھی چکے ہیں، کیونکہ بی بی کی شہادت کے بارے میں 3 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ کہ اپنے بابا کی وفات کے بعد بی بی 40 دن زندہ رہی، اور اگر 40 دن کی روایت کو دیکھا جائے تو 8 ربیع ثانی بنتی ہے۔ دوسری روایت ہے 75 دن، وہ 13 جمادی الاول بنتی ہے، اور تیسری روایت جو ہے ہمارے کتابوں میں کہ بی بی کی شہادت ہوئی 95 دن کی، وہ 3 جمادی ثانی کو بنتی ہے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں 13 جمادی الاول سے لے کر 23 جمادی ثانی تک یہ 20 دن ایسے ہیں، ان کو عاشورہ کی طرح مناؤ، ان کو عاشورہ کی طرح منانا۔ اور میں ایک بات اور بھی عرض کرتا چاہوں، میں کہتا بھی ہوں، جہاں نماز جمعہ خطبہ بھی دن آئیں گے تو میں کہہ دوں گا، اور آپ کو بھی کہہ کے جا رہا ہوں، یہ جو 20 دن ہو گئے 13 جمادی الاول سے لے کر 3 جمادی ثانی تک، یہ ایام فاطمیہ ہیں۔ ان دنوں میں کوئی شادی نہ رکھنا، ان دنوں میں کسی کی شادی میں شرکت نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہہ دے کیا حرج ہے، 13 جمادی الاول کو ہم منا لیں گے، پھر 3 جمادی ثانی کو منا لیں گے، درمیان میں 20 دن ہم کیوں؟ نہیں، یہ 20 دن بڑے مصیبت کے دن ہیں۔ ایران و عراق میں یہ 20 دن منائے جاتے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان میں بھی اب یہ منائے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو یہی کہوں گا، اگر آپ دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، رہبر معظم کا جملہ آپ کو یاد ہے، انہوں نے کہا میں پورے سال کا رزق، رہبر کہہ رہے ہیں، میں پورے سال کا رزق ایام فاطمیہ میں بی بی کی شہادت کی مجلس سے رکھ کے پورے سال کا رزق مجھے بی بی کی مجلسوں کے صدقے میں مل جاتا ہے۔ کوشش کریں پاک بی بی کی مجلس بھی رکھے، اپنے گھروں میں ہر بندہ سیدہ کی مجلس رکھے، اور یہ ذہن میں یہ بڑی مظلومہ بی بی ہے، قیامت والے دن شفاعت پاک بی بی کرے گی۔ اور عظمت تو دیکھیں نا آپ یہاں سے،
میں جلدی سے بات کو ختم کروں. آپ عظمت تو دیکھیے، انبیاء کا سردار اور امیر المومنین کی عظمت بھی کوئی کام نہیں ہے. لیکن جب وقت شفاعت ہوگا نا، رسول خدا کیا فرمایا، یا علی فاطمہ کو لے کر آؤ. تو جب مولا علی جائیں گے نا، سیدہ آپ کے بابا آپ کو بلا رہے ہیں، وقت شفاعت ہے، تو بیوی چلے گی. اللہ اکبر. حجاب خدا ہے جناب سیدہ، حجاب خدا ہے. یہ بیوی کوئی عام بیوی نہیں ہے. امام موسیٰ کاظم رو رو کر ایک جملہ کہتے تھے جب بیوی کے دروازے کو آگ لگی، ان لوگوں نے حجاب خدا کی بے حرمتی کی ہے. انبیاء کے سردار اس بیوی کے لیے کھڑے ہو جائیں تو یہ دن آ رہے ہیں، ان دنوں کو ایام عاشورہ کی طرح منائیے گا. سستی نہ کرنا ان دنوں میں آپ کو بار بار عرض کر رہا ہوں. کبھی بھی مجلس میں اور ماتم میں ان دنوں میں سستی نہ کرنا. کہا جب مولا علی جائیں گے نا، سیدہ آئیں، بابا بلا رہے ہیں. جب سیدہ چلے گی نا، اللہ اکبر، تو مولا علی پوچھیں گے بی بی شفاعت کے لیے کیا ہے جو خدا کی بارگاہ میں پیش کرو گی؟ آخر کسی کی سفارش کرنی ہے تو کچھ پیش بھی تو کرے گی خدا کی بارگاہ میں، تاکہ اللہ امت کے گناہگاروں کو بخش دے، آپ گناہگار شیعوں کو بخش دے. آپ بتائیں بی بی کے پاس کوئی کمی تھی؟ کہہ سکتی تھی یا علی میں اپنے بابا کا واسطہ دے دوں گی خدا کو، یا علی میں آپ کا واسطہ دے دوں گی، یا علی میں اپنے حسن و حسین کا واسطہ دے دوں گی. علامہ فاضل دربندی اپنی کتاب میں روایت لکھتے ہیں جب علی پوچھیں گے سیدہ خدا کی بارگاہ میں کون سی ایسی چیز ہے جو آپ خدا کی بارگاہ میں پیش کرو گی اور اللہ سے امت کی شفاعت کرو گی؟ علامہ فاضل دربندی کہتے ہیں کہ پاک بیوی مولا علی کو کہیں گی یا علی بابا کی گنہگار امت کی شفاعت کے لیے عباس کے جو لڑے ہوئے راہوں کا کہاں سیدہ اور کہاں عباس. یہ بازو کوئی عام بازو نہیں ہے. یہی بازو ہماری شفاعت کریں گے قیامت والے دن. جناب عباس کے بازو ہم علم عباس کے جناب عباس کے بازو لگا رہے ہیں. یہ تو ہماری شفاعت ہے اور یہ بازو عام بھی نہیں ہو سکتے. کیوں شفاعت کریں گے؟ اس لیے کہ یہ عباس کے بازو حسین کی سکینہ پہ قربان ہو رہے ہیں. کس کے لیے؟ سکینہ کے لیے. پانی دینے گئے عباس اپنے بازو کٹوا دیے. اور یہ بازو کوئی عام بازو نہیں ہے. جب مولا علی کی شہادت ہو رہی تھی نا تو ہر ایک اولاد کا ہاتھ پکڑ کے امام حسن کے ہاتھ پر دیا تھا. تو کہتے ہیں کہ رونے لگی تھی نہیں. مولا نے پوچھا نہیں روتی کیوں؟ کہا بابا مولا ہر اولاد کا ہاتھ پکڑ کے آپ نے حسن کے ہاتھ میں دیا، میرے عباس کا کیا قصور ہے؟ آپ نے عباس کا ہاتھ مولا حسن کے ہاتھ میں لے لیا. علی کے سامنے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. امام حسین کو بلایا، عباس کو بلایا. عباس کے ہاتھ پکڑ کے امام حسین کے ہاتھ میں رکھے. فرمایا ام المؤمنین عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں ہے. اللہ اکبر. اور یہ وہ بازو ہیں جو میں ختم کروں. یہ وہ بازو ہیں. علامہ مجلسی اگر خواب میں دیکھتے ہیں مولانا عباس کو، علامہ مجلسی کو مولانا عباس کہتے ہیں راوندی تو نے میری ایک مصیبت کا ذکر نہیں کیا ہے. تو مولا میں نے مسائل میں ساری مصیبتیں کتابوں میں لکھی ہیں. مولا آپ کے سر میں گرد لگا میں نے یہ بھی لکھا، آپ کی آنکھ میں تیر لگا میں نے یہ بھی لکھا. مولا آپ کے بازو قلم ہوئے میں نے یہ بھی لکھا، آپ کی مشق میں تیر لگا میں نے یہ بھی لکھا. مولا کون سی مصیبت ہے جو میں نہ لکھ سکا؟ مولا کو فرماتا ہے علامہ مجلسی ایک مصیبت تم نے نہیں لکھی. مولا وہ کون سی مصیبت ہے؟ علامہ مجلسی جب کوئی بلندی سے گرتا ہے اپنے بازو کا سہارا ہوتا ہے. کہا جب میں بلندی سے عظیم سے زمین پر آیا میرے ہاتھ نہیں پڑے. علامہ مجلسی نے یہ میری مصیبت نہیں لکھی ہے. میں ہاتھ اس مصیبت میں آپ بنا نہیں ہے، آپ کی بہنیں اس مصیبت میں نہیں ہے. 11 محرم کو جب بیویوں میں ہاتھ پھنسے تھے اور شوہا کے لاشوں سے بیویوں کو گزارا گیا، مولانا آپ کی بہنوں نے بھی اپنے آپ کو سواریوں سے ایسے کیا جس طرح آپ جیتے زمین پر آئے تھے. امام زمان ابو بکر نے سلام بیویوں پر کہ جن کے ہاتھ پھنسے چلتی ہوئی سواریوں سے بیویوں نے اپنے آپ کو زمین پر لایا. میں ہاتھ دے کر کروں گا آواز ایک فرق اور بھی ہے. آپ علی کے بیٹے تھے زینب
سواری سے آپ کے اس کا فاصلہ کم تھا، لیکن اس سواری سے زمین بڑھائی، وہ سواری بلند تھی۔ اللہ اکبر، جب زمین سے زمین پر آیا مولا عباس، روایت کہتی ہے بیوی ام المؤمنین نے بشیر کو سوال کیا تھا، بشیر تو کہنا ہے میرے عباس کے بازو نرم ہو گئے تھے، ذرا یہ بتا میرا پتا عباس پر زمین پر آیا تھا، بتا میرے عباس کا سینہ پہلے زمین پر آیا یا تیرا عباس پر زمین پر؟ اللہ رحمۃ اللہ الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہمارے پاس اس غم کے سوا اور اہل بیت کے وسیلے کے سوا ہمارے پاس پروردگار جناب عباس کی جن مصیبتوں اور مسائل کا واسطہ ہم سب جتنے مومنین بیٹھے ہیں جنہوں نے دعا سے دعا کی، جو دعائیں ہیں جناب عباس کے سب کے تمام مومنین کی دعائیں مستجاب فرما۔ پروردگار ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جناب عباس سے علمدار کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہمارے مولا عباس نے جس طرح اپنے وقت کے امام کی اطاعت کی، ان کی اطاعت کے صدقے میں، ان کی فرما برداری کے صدقے میں ہمیں اپنے وقت کے امام کی اطاعت نصیب فرما۔ ہمیں اپنے امام کا فرما بردار شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ جو مومنین مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، اور پروردگار محمد و آل محمد کی خدمت کا واسطہ جو مومنین کی اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ پروردگار اعلیٰ بہت سے مومنین نے ہمارے ذمہ دعا سے دعا کی ہے، اے اللہ محمد و آل محمد کی خدمت کا واسطہ ان ملتمسین جنہوں نے دعا سے دعا کی ان سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ کچھ مومنین مریض ہیں، پروردگار انہیں صحت و سلامتی عطا فرما۔ حاجی عبد الحمید خان جاکر صاحب ان کے والدین کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں پہ رحمت نازل فرما، اور جو مومنین اس درس میں اور اس نیاز میں تعاون کر رہے ہیں ان سب کے مال رزق میں برکت عطا فرما، اور آج کے نیاز میں بھی تعاون کیا ہے۔ پروردگار مرحوم سید ارباب شاہ ان کے درجات بلند فرما۔ پروردگار ان کے اصالِ ثواب کے لیے جو کچھ نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے اس نیاز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ جو مومنین بے جرم اسیر ہیں انہیں رہائی عطا فرما، اور ایک مقتول ہیں محمد جامی صاحب، ان کے لیے کہ ان کے حق میں فیصلہ ہے، ان کو قتل کیا گیا، وہ مقتول ہے، پروردگار جو ان کے حق میں فیصلہ ہے ان کا فیصلہ حق کے ساتھ فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ جن خواتین نے اس درس میں نیاز میں تعاون کیا باقی چیزوں میں، ان سب خواتین کے گھروں میں اپنی برکتیں نازل فرما، ان سب کے مال رزق میں برکت عطا فرما۔ معشوق علی کہتے ہیں پروردگار تجھے امام سجاد کی خیر کا واسطہ رہائی عطا فرما۔ محمد مرحوم عبد الکریم چاچا اور ان کی زوجہ پروردگار ان کے درجات بلند فرما۔ جتنے مومنین حاضر ہیں سب کے مومنین کے درجات پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ جن مومنین کی مشکلات ہیں، جن کے مسائل ہیں، ان سب مشکلات کے لیے مشکل ہے، پریشانی ہے، پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرما۔ جو مشکلات میں گرفتار ہیں پروردگار جو مومنین مشکلات میں گرفتار ہیں مولا مشکل کشا کے صدقے میں ان کی مشکلات آسان فرما۔ مرحوم عبد الکریم چاچا صاحب ان کی زوجہ مرحومہ کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ بڑھنے سے پہلے ہمیں زیارات مقدسہ نصیب فرما، شام کی زیارت نصیب فرما، مکہ و مدینہ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار ایام عزا ایام فاطمیہ آ رہے ہیں، ہم سب کو ان ایام میں عزاداری برپا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ایام فاطمیہ کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے آقا مولا امام زمانہ کی ظہور میں تعریف فرما، ان کی زیارت سے ہمارے گناہ گاروں کو مشکل فرما۔ علماء کرام مراد جام خصوص رحمت موضوع ہمارے طلبہ سستانی کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرما۔ ہماری جوان دعائیں جو ہماری زبان تک نہیں آ سکے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، سب دعاؤں کی بات ہم مستجاب فرما۔ جو کچھ ہم نے درس میں پڑھا ہے پروردگار اسے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں عبادات میں اور دعاؤں میں لذت نصیب فرما، ہماری دعائیں عبادات میں مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
بحق محمد والطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعلان سنتے جائیں انشاءاللہ. بس کل ایک درس ہے اور کل چھٹا درس ہوگا ہمارا. بس کل ایسے سمجھیں کہ جو امتحان میں شرکت کرنے جاتے ہیں کل ان کا درس ہوگا چھٹا, اور ساتواں درس جو ہوگا جمعرات شب جمعہ کو وہ ساتواں درس شامل نہیں ہوگا پیپر میں, لیکن 6 درس کل والا درس جو ہے وہ شامل ہوگا. جو حضرات پیپر دینا چاہتے ہیں وہ اپنے نام لکھوا دیں ابھی سے. نام بس کل کا دن آخری دن ہے, لہٰذا آج یا بہتر ہے اپنا نام لکھوا دیں. اور باقی اگر کوئی چیز بہت سے لوگ سوال کرتے اس معاملے میں تو ان سے کہوں گا کہ اگر یہ انتظامیہ کو سوال کریں تو انتظامیہ موجود ہے, آپ ان سے سوال کر لیں. عبادات کی قبولیت, درس کی قبولیت کے لیے آواز